الحمد لله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا عازم اللذات، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. قابل احترام بزرگ اور بھائی، اور دنیا دو ہے، ایک دنیا ہے اور ایک آخرت ہے. ایک تو موت سے پہلے کی زندگی ہے، ایک موت کے بعد کی زندگی. موت کے پہلے کی زندگی تو بہت تھوڑی سی ہے. اس امت کی عمریں تو 60 کے اور 70 کے درمیان، اور 60 کے اور 70 کے بعد جو جیتا ہے وہ تو اللہ کا فضل ہے. اس لیے اصل یہ تھوڑی زندگی ہے آخرت کی بڑی زندگی کی تیاری کے لیے. بیج تھوڑا ہوتا ہے اور درخت بڑا ہوتا ہے. دنیا کی زندگی تھوڑی دی گئی ہے آخرت کی تیاری کے لیے. اس لیے اللہ پاک نے ہر شخص کو مہلت دی ہے، موقع دیا ہے کہ یہ اپنے موت کی تیاری کر سکتا ہے. بعض دفعہ اللہ پاک لمبی زندگی دے دیتے ہیں اور نیکی کی توفیق دیتے ہیں، بہت بڑی نعمت. سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنی موت کی تیاری میں لگ جائے. اگر آپ قرآن میں اور حدیث میں اندر داخل ہو جائیں گے، یعنی سمجھنے کی اور پڑھنے کی کوشش کریں گے، تو آپ کو دنیا نظر آئے گی کچھ بھی نہیں ہے. یہ خواب ہے. خواب میں آدمی کیا کرتا ہے؟ بادشاہ بن جاتا ہے. خواب میں آدمی ڈرتا رہتا ہے. خواب ختم ہوا کچھ بھی نہیں. کیونکہ دنیا میں ایک آدمی پریشان ہے، حدیث میں آتا ہے، لیکن نیک اعمال کرتا ہے. بہت پریشانی کے ساتھ بیماری، تندرستی، بیماری اور پریشانی کے ساتھ نیک اعمال کرتا ہے. اللہ پاک اس کو جنت کے پاس سے گزاریں گے اور پوچھیں گے تجھے کوئی مصیبت پریشانی آئی؟ تو یہ کہے گا میں نے مصیبت پریشانی کچھ نہیں دیکھی. یعنی جنت کے پاس سے گزرا ہے، ابھی اندر نہیں گیا، ساری یہ مصیبتوں کو بھول جائے گا. اور اس کے برخلاف حدیث میں آتا ہے ایک آدمی نے عیش کی، عشرت کی، آرام کی، راحت کی اور بہت جو ہے مزے کی زندگی گزاری، لیکن اللہ کی نافرمانیوں میں گزاری. اس کو جہنم کے پاس سے گزاریں گے اور پاس سے گزار کر پوچھیں گے بتاؤ تو نعمت دیکھی؟ یہ کہے گا میں نے کبھی نعمت نام کی کوئی چیز سنی بھی نہیں، دیکھی کچھ بھی نہیں ہے. یہ سارا نظام اس میں نقلی مال ہے. یہاں کی جوانی بھی عارضی چیز ہے، یہاں کی تندرستی بھی عارضی چیز ہے، اور یہاں کی بیماری بھی عارضی چیز ہے، اور یہاں کی جو ہے خوشی بھی عارضی چیز ہے، اور غمی بھی عارضی چیز ہے. اصل تو مسئلہ آخرت کا ہے. ایک ایک آدمی کو اس کے عمل پر دیا جائے گا اس کا نتیجہ. بلایا نہیں جا رہا، روزانہ لکھوا رہے ہیں، فجر کی نماز میں آ رہے ہیں، رات والے فرشتے جا رہے ہیں، دن والے آ رہے ہیں. آدمی نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو نیکی لکھی جاتی ہے، برائی کا ارادہ کرتا ہے برائی نہیں لکھواتے ہیں. اور جو کر گزرتا ہے نیکی تو 10 گنا لکھی جاتی ہے اور 7 لاکھ گنا لکھی جاتی ہے، لیکن برائی نہیں لکھواتے. برائی لکھواتے ہیں، موقع دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ توبہ کرے. کافی سارا وقت دیا جاتا ہے، یعنی کافی وقت دیا جاتا ہے کہ آدمی توبہ کرے. حدیث میں آتا ہے، قرآن میں آتا ہے، جب آدمی گناہ کرتا رہے اس کو اچانک پکڑ نہیں آوے
یہ موقع ہے اللہ کی طرف سے توبہ کرنے کا، یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، اور جس دن پکڑیں گے اس دن جم کر کس کر پکڑ لیں گے۔ اب یہ چوں چوں کرتا رہے گا، اب کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے ہر آدمی کو توبہ کرنے کا موقع ہے، اور توبہ بھی دو قسم کی ہے، ایک توبہ ہے بندوں سے، ایک توبہ ہے خدا سے۔ آپ نے کسی کا پیسہ دبایا ہے، کسی کا حق دبایا ہے، کسی کی بے عزتی کی ہے، آپ کو اس سے بے عزتی کا سوال کرنا پڑے گا۔ یعنی آپ صلاۃ التسبیح پڑھ کے بڑے گھمنڈ میں ہیں، قرآن پڑھتا رہے، کیا ہو رہا ہے؟ ساری زندگی تو اللہ کے راستے میں لگائے گا، 4 مہینے نہیں 12 مہینے لگا۔ بعض لوگوں کو یہ گھمنڈ ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے کہ میں تو عالم صاحب ہوں۔ یہاں مسئلہ یہ نہیں ہے، حقوق العباد تو بہت باریک چیز ہے۔ اگر کسی کی بے عزتی کی ہے اور کسی کی بے احترامی کی ہے، کسی کو تکلیف پہنچائی، تو یہ صلاۃ التسبیح سے معاف نہیں ہوتا، یہ 12 مہینے لگانے سے معاف نہیں ہوتا، سال لگانے سے معاف نہیں ہوتا، یہ مکے میں رہنے سے معاف نہیں ہوتا، یہ مدینے میں رہنے سے معاف نہیں ہوتا، وہ تو معاملہ اس کا ہے۔ اس لیے توبہ کرنے میں آدمی خدا سے بھی معافی مانگے، اور جس سے جو ہے تکلیف ہوئی ہے اس کو معاف کرے۔ اس لیے سب سے بہتر بات یہ ہے جو آدمی مر جائے اس کی تمام غلطی معاف کر دو۔ ہم لوگ ایصال ثواب کرواتے رہتے ہیں، سب سے زیادہ تو ضروری اس کا قرضہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے جنت میں جانے سے قرضہ روک دے گا۔ پڑھتا رہے تو صلاۃ التسبیح۔ اگر تو نے کسی کا قرضہ لے رکھا ہے تو یہ قرضہ نہیں جانے دے گا جنت میں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب نماز پڑھاتے تو پوچھتے تھے اس کا قرضہ ہے کہ نہیں۔ اگر قرضے کا انتظام ہوتا تو آپ نماز پڑھاتے تھے، ورنہ آپ نماز نہیں پڑھاتے، تم پڑھو۔ اگر قرضے کا انتظام نہیں ہوتا تو آپ نماز نہیں پڑھاتے تھے، آپ فرماتے تم لوگ پڑھو۔ قرضہ ایسا نہیں سرکاری ہو، قرضہ تو کسی کا بھی ہو، نہیں سرکاری قرضہ، سرکاری قرضہ بھی معاف نہیں ہے۔ آپ یہاں سے لے کر غازی آباد تک فری میں آ گئے سرکاری بس میں، تو آپ یہ نہ سمجھیں میں سرکاری بس میں آیا ہوں۔ جتنے روپے کا غازی آباد سے لے کر دلی تک ٹکٹ بنتا ہے، اتنا ٹکٹ لے کر پھاڑ کے، جی میں کچھ کہہ رہا ہوں، آپ یہاں سے مراد آباد آ گئے بغیر ٹکٹ کے، آپ کو یہاں سے وہاں کا ٹکٹ لے کر پھاڑنا پڑے گا۔ یہ بھی چوری ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ بجلی کی چوری چوری نہیں ہے، چوری تو چوری ہے، قرضہ تو قرضہ ہے۔ اس لیے قرضہ جنت میں جانے سے روک دیتا ہے۔ اس لیے بہت سمجھداری سے آدمی سب سے پہلے قرضے کا فکر کرے۔ سب سے پہلے یہ کہتا میں تو آیت الکرسی پڑھ رہا ہوں ہر نماز کے بعد، اور آیت الکرسی پڑھنے کے بعد جنت میں جائے گا، میری آیت الکرسی رہ جائے گی۔ فضائل اپنی جگہ، مسائل اپنی جگہ۔ اس لیے بہت ذمہ داری سے ہر آدمی موت کی تیاری میں لگے۔ موت کی تیاری کیا ہے؟ اکثروا حازم اللذات، لذتوں کو توڑنے والی موت کا ذکر کیا تو ہم موت کا تذکرہ کر آدمی نہیں۔ اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت 25 بار جو آدمی پڑھے گا اس کو موت یاد رہے گی، اور تصور میں رہنی چاہیے ابا کہاں گئے، امی کہاں چلی گئی، میری خالہ کہاں چلی گئی، کیونکہ قبرستان جایا کرے آدمی دماغ صحیح ہوتا ہے۔ یہ بڑے چودھری لوگ تھے، یہ بڑے بادشاہ لوگ تھے، یہ بڑے باعزت لوگ تھے، کہاں چلے گئے؟ اس لیے میرے بزرگوں، آپ حضرات کو اور ہم سب کو اپنی موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اور ایک ایک بات پوچھی جائے گی، آدمی کو پلسرات سے گزارا جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا آپ کی ملاقات کہاں ہوگی؟ ارشاد فرمایا 3 جگہوں میں سے ایک جگہ ہوگی، وہاں دیکھ لینا جہاں پلسرات پر گزر رہے ہوں گے۔ نفسی نفسی کے علاوہ کوئی بول نہیں ہوگا کسی کی زبان پر، صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے ہوں گے، امتی امتی، یا رب میری امت کو پار کر دو، ورنہ سب کو اپنی جان کی لگی ہوگی۔
وہاں سے گزرنا کوئی آسان کھیل نہیں، لیکن وہ اعمال جو کرے گا وہ اعمال پلسرات پر پار کر دے، کیونکہ پلسرات پر پار ہونا ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے، سوتے سوتے رونے لگے، بیوی بھی رونے لگے۔ بیوی نے پوچھا معلوم کی تو کیوں رو رہی ہے؟ بیوی سے پوچھا کیوں رو رہی؟ کہنے لگی آپ رو رہے تھے اس لیے رو رہی۔ بیوی نے پوچھا آپ کیوں رو رہے؟ میں تو اس لیے رو رہا ہوں قرآن کی ایک آیت یاد آ گئی سورہ مریم کی کہ ہر ایک کو پلسرات پر گزرنا پڑے گا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، ہر شخص کو پلسرات پر گزرنا پڑے گا۔ یہ سورہ مریم مجھے یاد آ گئی اس لیے رو رہا، تو پتہ نہیں پار ہو سکوں گا نہیں ہو سکوں گا۔ ہم تو 21 تاریخ سے روتے ہیں، ہم تو 23 تاریخ سے روتے ہیں۔ میرا آخری فیصلہ زمین کا 21 تاریخ کو ہے، تو آدمی 21 کے لیے روتا۔ میرے قتل کا کیس جو ہے 23 تاریخ کو ہے، تو آدمی 23 کو روتا۔ ارے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اصل تو یہ ہے کہ آخرت میں تو پار ہوگا کہ نہیں ہوگا، مسئلہ یہ ہے۔ یوں کہتے ہیں بہت سے لوگ تو بجلی کی طرح دوڑیں گے، جیسے بجلی چمکتی ہے ایسے ہی 1500 سال کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ بہت سے لوگ تیز رفتار گھوڑوں کی طرح دوڑیں گے، بہت سے تیز رفتار آدمیوں کی طرح دوڑیں گے، بہت سے چلیں گے اور کٹ کٹ کر نیچے گر جائیں گے جہنم میں نیچے۔ یہ گھڑی آ رہی ہے، گزرنے والی ہے ہم سب کو، اس لیے ہر آدمی تیاری میں لگے، مجھے آخرت میں جانا ہے۔ اور آخرت کوئی مائی کا گھر نہیں ہے بڑا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو 4 آدمی زندہ کیے ہیں ان میں ایک آدمی تھے نوح علیہ السلام کے بیٹے، ان سے پوچھا یہ بال سفید کیسے ہوئے تمہارے؟ اس نے بتایا بیچارے نے، میں جب موت کے وقت تھا تو میرے بال کالے تھے، موت کے ڈر سے کالے سے بال سفید ہو گئے۔ یہ ہے وہ جو قرآن میں آپ پڑھتے ہیں یوم یجعل الولدان شیبا، بچوں کو بوڑھا بنا دے گا، یہ آخرت کا دن۔ جتنی یہ حمل والی عورتیں ہیں ان کو ہوش بھی نہیں رہے گا، جتنے یہ جانور ہیں ان کو ہوش بھی نہیں رہے گا۔ موت کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے 300 پہلوان تلوار کا زخم آدمی کو مارے تو ان کا زخم کم ہے، موت کا زخم زیادہ۔ موت بھی آسان چیز نہیں ہے۔ حدیث پاک ماتے جس دن اللہ کے نبی کا انتقال ہو رہا تھا، حضرت عائشہ فرماتی آپ نے پیالہ منگوایا پانی کا اور آپ اس میں ہاتھ ڈالتے اور چہرے پہ پھیرتے، پانی کا ہاتھ چہرے پہ پھیرتے، بار 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 بار۔ لیکن اللہ کے نبی نے تو تکلیف مانگی تھی، امت کی تکلیف مجھ کو ہوتی۔ حضرت عائشہ کہتی ہے بار بار آپ پانی میں جو ہے ہاتھ ڈالتے اور چہرے پہ پھیرتے۔ اس دن میں سمجھی ہوں کہ موت کی کیا تکلیف ہوتی ہے۔ موت بھی کوئی آسان نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی کو ذاتی تکلیف نہیں تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو موت کی تکلیف امت کی مانگی تھی اپنے لیے۔ ورنہ حدیث میں آتا ہے ایمان والے کی روح تو ایسے نکل جاتی ہے جیسے دودھ پلانے والی ماں اپنے پستان کو بچے کے منہ سے نکال لیتی، کیونکہ گندے ہوئے آٹے میں جیسے بال کھینچ لیا جاتا ہے ایسے نیک آدمیوں کی روح نکل جاتی ہے۔ اور برے آدمیوں کی روح بتائی گئی کیونکہ جیسے جھاڑی پر ریشمی کپڑا پھینکو اور اس کو کھینچو تو تار تار ہو جائے گا۔ روح نکلنی تو آسان کھیل نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے۔ اس لیے ہم باولے بنتے ہیں اس وقت۔ امی مجھے پہچان رہی ہو آپ؟ ابا مجھے پہچان رہے ہو؟ میں عمران ہوں۔ ساری زندگی تو پہچان لیا تیرے کو، یہ کلمہ پڑھنے کا موقع ہے۔ ہم پاگل ہوتے ہیں اس وقت میں، خالہ مجھے پہچان رہی میں آپ کا بھانجا ہوں۔ ساری زندگی تو پہچان لیا، کیا پہچان والا؟ یہ یاسین شریف پڑھنے کا موقع ہے، یہ کلمہ پڑھ اس کے کان میں۔ ہم ایسے باولے سیدھے لوگ ہیں موبائل چلاتے اور باپ کا فوٹو کھینچ رہے ہیں،
اس وقت موبائل کو بند کر لے اور کلمہ پڑھ. حدیث میں آتا ہے مرنے والے کے پاس بیٹھ کر کلمہ پڑھو. جتنا کلمہ پڑھو گے اس کو یاد، اور کہو مت پڑھ لے ابا، اس لیے کہ اس وقت اس کا دماغ صحیح نہیں ہوتا، اس کا مزاج صحیح نہیں ہوتا. اگر اس نے یوں کہہ دیا میں نہیں پڑھتا تو گیا ایمان. اس وقت تو بیٹھ کر پڑھنے کا حکم ہے. لیکن ہماری انتہا درجے غفلت یہ ہے، ہم تو ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں. بیمار تھے، گردہ فیل ہو گیا، شوگر بڑھ گئی، ان کے دماغ کو بخار چڑھ گیا، بکواس سے کرتے. ارے اگر تو خیر خواہ ہے اپنے باپ کا، خیر خواہ ہے تو اپنی بیٹی کا، اس وقت کلمہ پڑھ. اس وقت تو اس کی روح نکلنے کا وقت ہے، یاسین شریف پڑھ اور کلمہ پڑھ. بعد میں روتا ہے، اب رونے سے کیا فائدہ ہے؟ یعنی آدمی کی ہمدردی ہونی چاہیے کہ موت والے کے پاس بیٹھ کے کلمہ پڑھو. ہم تو موبائل چلاتے ہیں، بات کرتے رہتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں. حدیث میں آتا ہے اس کے بعد بیٹھ کر کلمہ پڑھو، یاسین شریف پڑھو، اس کی روح آسانی سے نکل جائے گی. کیونکہ روح نکلنے کے بعد آدمی کے دونوں ٹخنے باندھ دیے جائیں پیر کے، اور ہاتھ سیدھے کر دیے جائیں، اور آنکھیں بند کر دی جائیں، اور اس کا سر جو ہے اور اس کو ڈھک دیے جائے. یہ کرنے کے کام ہے. اور اس کے جو ہے جلدی اس کو روان دفن کرنے کی جلدی کرو. یہ بہت لمبا موقع ہے. اگر نیک روح ہے تو یہ ٹھہرنے کو پسند نہیں کر رہی، اور اگر یہ بدبخت ہے تو اس کو کیوں ٹھہرا رہے ہو اپنے گھر میں؟ ابھی کل پرسوں حدیث میں آ رہا تھا، حضرت عائشہ کا آخری وقت تھا. حضرت عائشہ آخری وقت میں تھی، یہ جو 68 سال کی ہو کر گزری. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس حضرت عبداللہ بن عباس آئے. اجازت نہیں دے رہی تھی، یوں کہہ رہی کہ آئیں گے تو میری تعریف کریں گے، مجھے تعریف پسند نہیں. ہمیں تعریف پسند، ہم تو اپنے بیانوں کی، اپنے جو ہے احکام کی اور اپنے معاملات کی تعریف کرواتے ہیں. کوئی ہمارے بیان کی تعریف کر دے، کوئی ہماری جو ہے کسی بات کی تعریف کرتے، تلاش کرتے پھرتے ہیں ایسے لوگ. یوں کہیں حضرت عائشہ کہنے لگی مجھے یہ پسند نہیں ہے. کیوں؟ یہ آئیں گے میری تعریف کریں گے، مجھے تعریف پسند نہیں. کہ تو کہاں سے آ کے بیٹھا ہے یہاں؟ ادھر آ کے بیٹھ، ادھر 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 بیٹھ، ادھر بیٹھ. ہم کبھی ادھر بیٹھتے ادھر بیٹھتے. کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی مجھے تعریف پسند نہیں اور تعریف کریں. انہیں معلوم تھا نا، لیکن لوگوں نے کہا یہ آپ کے حضور کے چچا کے بیٹے ہیں. من وجوہ الناس، یہ باعزت بڑے خود بڑے لوگ ہیں، جو بہت بڑے عالم تھے. جو کہتے ہیں حضرت عائشہ نے سب کے کہنے پر اجازت دی. وہ آئے اور آتے کا کیف انتی، تو کیسی ہے؟ کہنے لگی اگر میرا عمل اچھا ہے تو میں اچھی ہوں، عمل اچھا نہیں ہے تو میں اچھی نہیں. 10 آیتیں کسی آدمی کے بارے میں قرآن میں نہیں ملیں گی آپ کو نازل ہوئی نہ ہو. یہ وہ عورت ہے، یہ وہ بیٹی ہے اللہ کے نبی کی گھر والی، صدیق اکبر کی بیٹی. 10 آیتیں ہیں اس کے بارے میں، جس کی براءت کے لیے 10 آیتیں آئی. سورہ پڑھ کے دیکھو، یہ آپ 18واں پارہ. ایسی ذات جس کو نبی کا سلام، اللہ کا سلام آ رہا ہو، اور جبریل محبت کرتے ہوں، جبریل سلام کرتے ہوں، وہ کیا کہہ رہی ہے؟ میں بھلی نہیں ہوں اگر اچھا عمل نہیں، اور اگر میرا عمل اچھا ہے تو میں بھلی ہوں. حضرت عبداللہ بن عباس کہنے لگے تو اچھی ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ رہی ہے، اور قرآن میں تیرے بارے میں 10 آیتیں نازل کی برات کی، اور تو اچھی ہے، تو اللہ کے نبی کے ساتھ رہی ہوئی ہے. اس کے بعد آئے حضرت عبداللہ بن زبیر، ان کے بھانجے، وہ بھی تعریف کرنے لگے. کہنے لگے تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو یہ چاہتی ہوں بھولی بسری مر جاؤں، نسیم منسیہ، مجھے نہ کوئی یاد کرے نہ میں کسی کو یاد کروں. ہم تو تعریفوں کے خواہش مند ہیں، ہم تو اپنے بیانات کی تعریف سننے کے خواہش مند ہیں.
اپنے چلے کی تعریف کرنے کے خواہش مند ہیں، عمل کو خدا کے دکھا، خدا کے بندوں کو دکھا، کیا دیں گے؟ یعنی عمل کو دکھاتے ہیں ہم امیروں کو، پیروں کو، حضرت جیوں کو، کیا دے گے؟ نبی کیا دے گا؟ عمل کا بدلہ تو صرف خدا دے سکتے ہیں، خدا کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں، نبی کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہے۔ نبی کے ہاتھ میں اگر ہوتا تو نوح علیہ السلام بیٹے کو ہدایت دے دیتے، نبی کے ہاتھ میں ہوتی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آزر کو بغیر ایمان کے نہ مرنے دیتے، اور نبی کے ہاتھ میں ہوتا تو ابو طالب کو ایمان مل جاتا، نبی کے ہاتھ میں ہوتا تو لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو ہدایت دے دیتے۔ نوح علیہ السلام کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، محنت ہے اور وہ بھی خدا کی توفیق سے۔ آدمی محنت پہ بھی گھمنڈ نہ کرے، تو میں محنت کرتا ہوں، اللہ چلا رہے تو چل رہا ہے، ورنہ ایک دن مٹا دیں گے، لگ جائے گا کوئی بھی بہانہ۔ آدمی اپنے آپ پر، دعوت پر، عبادت پر، تلاوت پر گھمنڈ کرتا ہے، گھمنڈ کرنے کی بھائی ضرورت نہیں ہے، شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ مجھے چلا رہا ہے بیماری میں، وہ مجھے بڑھاپے میں استعمال کر رہا ہے، وہ مجھے گنہگار گھر سے نکال کے لایا ہے، وہ انتہائی بیکار گھر سے مجھے نکال کے لایا ہے۔ آج بھی شکر ادا کرے، فخر نہ کرے، فخر اللہ کو پسند نہیں۔ فخر والے تو مارے گئے، شیطان سے بڑا عابد کوئی نہیں، شیطان سے بڑا عالم بھی کوئی نہیں، اور شیطان سے زیادہ جو ہے بربادی کا جو ہے دل بھی کسی کو نہیں آیا۔ کیا ہے؟ جنات میں سے تھا، فرشتوں کو پڑھاتا۔ تکبر بڑی خطرناک چیز ہے، اور یہ اندر ہی اندر پلتی ہے۔ میں ہوں اس مدرسے کا ذمہ دار، اس گاؤں کا ذمہ دار میں ہوں، اس مسجد کا ذمہ دار میں ہوں، یہ آدمی کو گھمنڈ لے جاتا ہے۔ اس لیے جو نیکی بنائیں گے اور جو نیکی کریں گے، شکر ادا کریں گے، اللہ آپ نے ایک سجدہ کروا لیا، آپ نے ایک نماز مجھ سے پڑھوا لی، آدمی شکر کرے گا، آگے بڑھے گا، فخر کرے گا، مار کھائے گا۔ اچھا مار ایک دم نہیں آتی، مار آہستہ آہستہ۔ اللہ پاک کا نظام اچانک عذاب دینے کا نہیں ہے، اللہ پاک تو بہت مہلت دیتے ہیں، بہت مہلت ہے۔ بہت لمبی مدت تک فرعون کے سر میں درد نہیں ہوا، بہت موقع دیتے ہیں، بہت موقع دیتے ہیں۔ اس لیے بھائی آخرت کی تیاری میں لگے آدمی۔ آخرت کی تیاری کیسے ہوگی؟ قرضہ ادا کرو، اور قرضہ نماز کا بھی ہے، 20 سال کی نمازوں کا قرضہ ہے۔ 1 کلو 661 گرام ایک نماز کا جو ہے فدیہ ہے، 1 کلو 661 گرام ایک نماز کا بنتا ہے۔ اب بتاؤ 10 نماز، 5 نمازیں نہیں، 6 نماز روزانہ کتنا بن جائے گا؟ کون دے دے گا؟ کون دے دے گا؟ تیرا ساری تیری زمین جائیداد کھانے والا بیٹا بھی نہیں دے پائے گا۔ یہ ایک بیوی سے کہا گیا کہ اپنے شوہر کا نماز کا فدیہ دے دے، کیوں نہیں پڑھی اس نے؟ اور اس کے بغیر اس کا جی نہیں لگتا تھا، ہم دیکھتے تھے تو اس کا جی نہیں لگتا، جنگل میں جاتی تو جنگل میں بھاگتی، لیکن جب موت کا وقت آیا اس کو لوگوں نے کہا ایسا کر، ایسا کر۔ اس لیے میرے بزرگوں، نمازوں کا قرضہ ادا کرنا چاہیے۔ نماز کا قرضہ بھاری ہے، زکوٰۃ روزے کا تو آسان، 6 روزے اور 1 دن کی نماز، 1 دن کی نماز 6 بنتی ہے وتر سمیت، اور روزہ 6 روزوں میں جتنا دینا پڑے گا اتنا 1 دن کی نمازوں میں 6 میں دینا پڑے گا۔ کون دے دے گا؟ یہ تیری قربان عورت، یہ تیری فرمان عورت نہیں دے گی، نہ تیرے اولاد دے گی، چھکے چھوٹ جائیں گے۔ اس لیے ہمت کرو قرضہ ادا کرنے کی، اور قرضہ قربانی کا بھی ہے۔ 10 سال قربانی نہیں کری تو قربانی کی 10 سال کی قربانی ادا کرنی پڑے گی، یہ نہیں چل گیا چل گیا۔ صدقۃ الفطر 20 سال کا نہیں دیا، اس کا بھی گنہگار۔ یعنی آدمی تمام لائنوں کو تلاش کرے، یہ نہیں ہے کہ قضا نماز روزوں کی بھی قضا ہے، حج کی بھی قضا ہے، قربانی کی بھی قضا ہے،
صدقۃ الفطر کی بھی قربانی کی قضا ہے، 20 سال نہیں دیا گنہگار۔ ہم لوگ معلوم تو کرتے نہیں، کسی سے پوچھتے پاچھتے نہیں، خود ہی فیصلہ کر لیتے۔ آدمی کی جائے نماز ایک طرف ہوگی، زکوٰۃ ایک طرف ہوگی، اور حج ایک طرف ہوگا، نیک اعمال ایک طرف ہوں گے، اور قبر میں اس کو عذاب نہیں ہونے دیں گے، لیکن ہے ہی نہیں تو کیا روکیں گے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے ابراہیم سے میرے بارے میں پوچھا گیا، ابراہیم آپ کے ایک بیٹے کا نام، 17 مہینے کے گزر گئے، ایک باندی سے ہوئے تھے، 17 مہینے کے ہونے کے بعد گزر گئے۔ آپ ارشاد فرمانے لگے جس کا خلاصہ یہ میرے ابراہیم سے میرے بارے میں پوچھا، میرے ابراہیم نے بتایا یہ میرے ابا ہیں آپ کے نبی۔ ہر آدمی سے قبر میں 3 باتیں پوچھی جاتی ہیں، ہمیں یہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے، اور ہمیں یہ بتاؤ تمہارا دین کیا ہے، اور ہمیں یہ بتاؤ تم نبی کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کرائی جائے گی، آپ ہندوستان میں دفن ہو رہے ہیں، سرکار مدینے میں، آپ کے درمیان کی رکاوٹیں سب ختم ہو جائے۔ اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا، پہلے اس حدیث کو سمجھانے کے لیے بڑی دشواری ہوتی تھی، اب تو سب دیکھ رہے ہیں، امریکہ میں ایک کام ہو رہا ہے یہاں دکھائی دے رہا ہے، دور سے دور ایک کام ہوتا ہے یہاں دکھائی دیتا ہے، اللہ کے نبی کی زیارت کرائی جائے۔ اب چہرہ اس کا جو ہے غیر شرعی ہے، لباس غیر شرعی ہے، اور سنت کے خلاف ہے، کیا جواب دے؟ کیا جواب دے گا؟ یعنی چہرہ ہم نے بنایا یہودیوں کا، عیسائیوں کا، کیا جواب دے گا؟ ایک مسلمان چہرہ تو کم سے کم سرکار جیسا بنائے، ایک آدمی اخلاق تو سرکار جیسے بنائے، ایک آدمی مزاج تو سرکار جیسا بنائے۔ حدیث میں آتا ہے، کل ہی آ رہا تھا، ما سخاب، آپ شور مچانے والے آدمی نہیں تھے، آپ سید الاخلاق، برے اخلاق کے آدمی نہیں تھے، غلیظ نہیں تھے آپ، موٹی زبان، جی بدبخت، یعنی سخت جملے نہیں بولتے تھے آپ نرم اخلاق کے آدمی، بہت نرم مزاج، دبنے والے۔ جنت میں اور دوزخ میں بات چیت ہوئی، کل ہی حدیث میں آئے، جنت نے کہا میرے اندر تکبر کرنے والے لوگ آئیں گے، میرے اندر گھمنڈ والے لوگ آئیں گے۔ جنت نے کہا میرے اندر تو گرے پڑے لوگ آئیں گے، سقطا، جن سے لوگوں کی نگاہ گر گئی، نہیں بیکار آدمی چاہتا ہوں، لوگوں کی نگاہ سے گرا ہوا آدمی جنت میں جائے گا، لیکن بشرطے کا عمل اچھا ہو، کیونکہ عاجزی نرمی والے لوگ جنت میں جائیں گے۔ اور پھر اللہ پاک نے یہ فرمایا، دیکھ جنت تو میری رحمت ہے، میں رحم کھاؤں گا تیرے ذریعے اس شخص پر جس کو چاہوں گا، اور جہنم تو آگ ہے، تیرے ذریعے سزا دوں گا میں جس سے ناراض ہوں۔ آدمی سوچے میں کیسے مزاج کا آدمی ہوں، اور مزاج کا پتہ لگے گا جس سے سامنے والے سے پتہ لگے گا، وہ بتائے گا آپ کو، آپ خود ہی اپنا منہ دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے مزاج بھی نرم بنانا پڑے گا، اخلاق بھی نرم بنانے پڑیں گے، اور ہم کو سب کو آخرت کی تیاری کرنی پڑے گی۔ لین دین صحیح کرو، ورنہ لین دین صحیح نہیں ہوا تو ساری صلاح تو تصویر رہ جائے گی۔ رہن سہن صحیح کریں گے، رہن سہن ایسا تھا جیسے صدیق اکبر کا، اللہ کے نبی کی مجلس میں ایک آدمی فجر کے بعد بیٹھتا نہیں تھا، فوراً چلا جاتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا تم کیوں نہیں بیٹھتے؟ اس نے کہا جی آپ کے علاوہ کوئی پوچھتا تو میں نہ بتا، بات یہ ہے جی میرے گھر میں ایک ہی یہ کپڑا ہے جس کو میں پہن کر آیا ہوں، اور کپڑے کہاں سے ہوتے ہیں؟ یہاں سے یہاں تک کے، یہ نہیں کہ 50 رومال ہے 20 رومال ہے، کیونکہ جی ایک ہی کپڑا ہے یہ، اس کو پہن کر میں حاضر ہو گیا ہوں، اب میں جاؤں گا گھر میں، وہ تو کھڈے میں بیٹھی ہوئی ہے گڑھے میں، اور وہ نکلے گی، اس کو پہنے گی، نماز پڑھے گی، اگر میں آپ کا بیان سنوں تو اس کی نماز قضا ہو جائے گی۔ یہ حال تھا۔ دوسرے صحابی سے پوچھا تو فجر کے بعد کیوں نہیں بیٹھتے، کیوں جاتے ہو؟ اس نے کہا جی میرے پاس میں یہودی کا باغ ہے، سارا مدینہ یہود کا تھا، یہ مسجد قباء کے آس پاس جتنے باغات ہیں سب یہودیوں کے،
کیونکہ جی میرے پڑوس میں یہودی کا باغ ہے، اس کے پودے ہوا سے جو ہے ہلتے ہیں تو میرے گھر میں وہ کھجوریں آ جاتی ہیں، میں اندھیرے میں نماز پڑھ کے جاتا ہوں تاکہ ان کھجوروں کو گن کے اور یہ چن کے پھینک دوں، اور میرے بچے ان کو نہ کھائیں۔ بہت جلدی اس لیے جاتا ہوں، اگر اجالا ہو جائے گا تو بچے اٹھا لیں گے اور کھا لیں گے، اور یہودی کی جو ہے وہ کھجور ہے۔ یہ ہے احتیاط۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھے ہوئے، صدیق اکبر گئے اس یہودی کے پاس اور اس یہودی سے وہ مکان خریدا کھجوروں والا، اور خریدنے کے بعد جہاں معاملہ طے ہو گیا وہاں خرید کر اس کو یوں کہا اب یہ مکان بھی تیرا ہے، کھجور بھی تیری، یہ کھجور کے درخت بھی تیرے۔ یہ ہے پڑوسی کا حق۔ ہم خالی مرنے کے بعد 3 دن روٹی پہنچا دیتے ہیں، سمجھتے مرنے کا حق ادا ہو گیا۔ میرے بزرگوں، ہم یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ جو آدمی سر یتیم کے سر پر ہاتھ رکھے گا جتنے بال دبیں گے سب کے برابر نیکی ملے گی، لیکن ہم تو یتیم کو دباتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، قرآن میں آتا ہے، یتیم کے ساتھ اچھا معاملہ کر، اگر تیرے بچے تو مر جائے اور تیرے بچے یتیم ہو جائے تو کیا چاہتا ہے؟ خدا تو سمجھانا جانتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا آیت میں، جس کا ترجمہ یہ ہے، اگر تو مر جائے تو تیرے بچوں کے ساتھ تو کیا سلوک چاہتا ہے، کیا برتاوا چاہتا ہے؟ تو یہ چاہتا ہے میرے بچوں کے ساتھ اچھا کرنا، یوں کہ آج تو بھی یہی برتاوا کر ان یتیم بچوں کے ساتھ، لیکن ہم یتیم بتیجوں کو دباتے ہیں، ہم یتیم پڑوسی کو دباتے ہیں۔ اس لیے میرے بزرگوں سنجیدہ بن کر چلنا پڑے گا، باولا بن کر نہیں۔ آدمی ہواؤں میں کھیلتا ہے، آدمی ہواؤں میں اڑتا ہے، زیادہ مت اڑ، زمین پہ چل، اس لیے کہ آ رہی ہے خدا کے سامنے پیشی۔ جو آدمی اچھی زندگی گزارے گا 500 فرشتے آئیں گے اس کی روح نکالنے کے لیے استقبال میں، اور جنت کی خوشبو لائیں گے، جنت کا گلدستہ لائیں گے، اور جنت سے کفن لائیں گے۔ اور اگر زندگی اچھی نہیں ہوئی تو 500 فرشتے آئیں گے جن کی آنکھیں بھی بلیوں جیسی ہوں گی، انتہا درجے کالی آنکھیں ہوں گی، انتہا درجے ان کے رنگ خطرناک ہوں گے، ملک الموت کو دیکھ کے ہی ڈر جائے گا آدمی۔ یہ کہتے ہیں جب کسی گھر میں کوئی آدمی روتا ہے، مرنے کے بعد روتے ہیں نا، بیٹے روتے ہیں، باپ روتے ہیں، بچیاں روتی ہیں، جس کے گھر میں موت ہوتی ہے اس کو پتہ لگتا ہے، تم کو کیا پتا؟ جب تمہارے گھر میں آئے گی جب تمہیں پتہ لگے گا۔ ابھی تو تم یہ کہہ رہے تھے عورت تھی وہ مر گئی، جب تیری مرے گی نا جب پتہ لگے گا، جب میری مرے گی تب پتہ لگے گا۔ ایک جنازہ جا رہا تھا، جنازہ جاتے ہوئے کسی نے پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے؟ وہ سمجھدار آدمی تھا، اس نے کہا یہ تیری ماں کا جنازہ، یہ میری ماں کا جنازہ۔ اگر میری ماں مرتی میں روتا ہوا ہوتا تو نہ پوچھ پاتا، اور تیری ماں مرتی تو روتا ہوا تھا تو نہ پوچھتا۔ یہ تو موبائل چلاتی۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک جنازہ آیا اور آپ کو جو ہے بتایا گیا، آپ کھڑے ہو گئے، کسی نے کہا یہ تو یہودی کا جنازہ ہے، آپ یہودی کو دیکھ کر بھی بے چین ہو گئے، اور یوں فرمایا ایک جان جہنم میں جانے کے لیے بے قابو ہو گئی۔ یعنی یہودی کی موت پر بھی آپ کو غم ہے، ہم کو تو پڑوسی کی موت پر بھی غم نہیں۔ کچھ کفار تو خدا کے دشمن کہنے لگے انک میت، آئے نبی جی آپ مرنے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا انک میت وانہم میتون، انہیں یہ بتا دو تم بھی مرو گے، تم بھی زندہ نہیں رہو گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک آدمی کا قصہ بخاری شریف میں، وہ بہت بیکار آدمی تھا، بہت بیکار۔ اس نے اپنے بیٹوں کو یہ درخواست لگائی، وصیت کری جب میں مر جاؤں تو میرے جنازے کو جلا دینا، آگ میں جلانا، اور جلانے کے بعد جب اس کی راکھ بن جائے تو کچھ حصہ سمندر میں بہا دینا، کچھ حصہ خشکی میں اڑا دینا۔
بیٹوں نے ایسا ہی کر دیا۔ اللہ کی جناب میں یہ آدمی پیش ہوگا، اللہ اس کو سارے ذرات سے جمع کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے ایک بڑا فرشتہ اعلان کرے گا وہاں سے، بیت المقدس کی چھت سے، اور وہ اعلان یہ کرے گا سارے روئیں اور سارے بال اور ساری کھال اور ساری ہڈیاں جمع ہو جاؤ۔ یہ اعلان ساری دنیا کے لیے کافی ہوگا۔ یہ بیت المقدس بہت معمولی چیز نہیں ہے، یہاں سے اعلان ہوگا۔ دنیا کی سب سے اونچی جگہ 18 میل اونچی جگہ ہے دنیا میں، 18 میل اونچی سطح ہے اس کی ساری دنیا سے، یہاں سے کروایا جائے گا اعلان۔ یوں کہ اس اعلان کے بعد سارے جسم تیار ہو جائیں گے، جیسے مٹی میں ملے ہوئے تھے سارے ذرات، ساری ہڈیوں کے ریزے، وہ سب جمع ہو۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا مٹی میں چڑیا نہاتی رہتی ہیں اور اڑ جاتی، ایسے ہی انسان کھڑے ہوں گے، تیار ہوں گے، اور اللہ پاک ہر انسان کے پیچھے آگ لگائیں گے تاکہ وہ جائے میدان عرفات میں۔ آدمی ٹھہر نہیں سکے گا، کیونکہ جیسے گھوڑوں کے چلنے کی آواز، اونٹوں کے چلنے کی آواز ہوتی ہے، چلنے کی آواز کے علاوہ اس وقت دنیا میں کوئی آواز نہیں ہوگی۔ ساری دنیا کے مسلمان اور ساری دنیا کے یہودی اور عیسائی اور کافر خدا کے دربار میں جائیں گے، اللہ کا عرش اتارا جائے گا وہاں پر، 8 فرشتے اتار کے لائیں گے، اور اس 8 فرشتوں کے اتارنے کے بعد اللہ کا عرش جمے گا۔ اللہ پاک آدھے دن میں پوری دنیا کا حساب لے لیں گے، دنیا کے دنوں کے حساب سے، اور ایک حدیث میں آتا ہے تھوڑی سی دیر میں ہو جائے گا حساب، اور ایک حدیث میں آتا ہے حساب تو ہوا ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث سے آتا ہے جبریل نے بتایا یوں کہ آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اللہ نے خود اپنا ہاتھ، آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر، کیونکہ آدمی کی منی جو ہوتی ہے وہ پیٹھ میں ہوتی ہے، عورت کے سامنے ہوتی ہے، کیونکہ ساری جو ہے پیٹھ پر ہاتھ پھیرنے کے بعد انتہائی نورانی شکلوں میں، چیونٹیوں کی شکل میں، وادی نعمان میدان عرفات میں ایک جگہ کا نام ہے، میدان عرفات میں ایک جگہ ہے وادی نعمان، سب کو وہاں جمع کر لیا آپ نے ہاتھ پھیر کر، قیامت تک آپ بھی تھے اس میں۔ آپ میں کون کون تھے اللہ کو پتہ، سب کے چہرے چمک رہے تھے، پیشانی پر عمریں لکھی ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اس کی عمر بہت تھوڑی ہے، چہرہ بہت چمک رہا ہے، یہ کون ہے؟ اللہ کے نبی آدم علیہ السلام کو بتایا جا رہا ہے یہ آپ کے بیٹے داؤد ہیں، فرمایا عمر تو 60 سال ہے۔ اللہ سے درخواست لگائیں گے آدم علیہ السلام آپ ان کی عمر بڑھا دیں، اللہ پاک فرمائیں گے جف القلم، ہمارا قلم لکھ کر خشک ہو چکا، 60 سے آگے نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے میری عمر میں سے دے دو، میری عمر میں سے دے دو، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھیں گے اللہ پاک کتنی دینی ہے، کہ یہ 60 ہے، 40 ہو دے دیں، 100 ہو دے دیں۔ آدم علیہ السلام کی عمر میں سے 40 سال ہٹا کر ادھر لگا دیں گے، کیونکہ 40 سال پہلے جب موت آئے گی آدم علیہ السلام آئی تو کہنے لگے میری تو عمر 40 باقی ہے، کہنے لگے دے تو گئے، آدمی لے کے دے کے بھول جاتا نا، یہ آدم کی اولاد بھی دے کے بھولتی ہے، 20,000 نہیں دیے 30 دیے تھے، 20 کہاں دیا آپ نے، 10 ہی دیے تھے۔ یوں کہیں اب ہر ایک کا چہرہ نورانی ہے، ہر ایک کا چہرہ، ساری دنیا اس وقت ہوگی جو جنت میں جائے گی 120 صفوں کی، جنت میں جانے والوں کی 120 صف ہیں، 80 صف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں اور 40 صفیں پوری دنیا کی ہیں۔ تو یوں کہیں اب ان کو دوبارہ جو ہے واپس جو ہے بھیج دیا جائے، جاؤ دوبارہ ہاتھ پھیریں گے اللہ پاک تو وہ شکلیں نکلے گی ظلمانی، انتہائی کالی، انتہائی جو ہے چہرے کالے، عمریں سب کی پیشانی بھی لکھے ہوئے۔ اب آپ میں بھی ہوں گے، کون کون ہوں گے تو اللہ ہی کو پتہ ہے۔
یہاں کوئی نام تھوڑی ہے کہ عبد الرحمن نام ہوگا تو جنتی ہے اور کرشن نام ہو گیا تو جہنمی ہے. کرشن کو ایمان دے سکتے ہیں اللہ اور عبداللہ کو واپس کر سکتے ہیں. تو جائیداد نہیں ہے یہ, باقی رہے گی تو کبھی بھی خطرے میں آ سکتی ہے اور آدمی کرتا رہتا گڑبڑ. لوگ کہیں ساری روحیں جہنمی ہیں, ساری روحیں. یہ فیصلے ہو چکے, اب کیا بتائیں. صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ پھر عمل کرنے کی کیا ضرورت, جو فیصلے ہو چکے عمل کرنے کی. فرمایا آدمی وہی عمل کرے گا جس کے لیے پیدا ہوا ہے. ایک آدمی جہنمی ہوتا ہے لیکن یہ جنتی کام کرتا رہتا ہے, دیکھنے میں جنتی کام کر رہا ہے جہنمی. تو زمان ایک آدمی کا نام ہے. یہ ایک میدان میں آیا, بڑے لوگوں کو اس نے شہید کیا, مار دیا. شہید کیا کہتے, قتل کر دی. شہید تو مسلمان ہوتا. اس خزمان نامی آدمی نے بڑا نام کمایا, بہت دشمنوں کو مار دیا. لوگوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ یہ تو بہت کام کا آدمی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جہنمی ہے. ایک صحابی کہتے ہیں میں تو یہ سنتے ہی اس آدمی کے پیچھے لگ گیا. جہاں وہ کھڑا ہوتا وہاں میں کھڑا ہوتا, جو وہ کام کرتا اس کو دیکھتا, کیونکہ وہ آدمی بہت ساروں کا خون کر گیا. آخر میں اپنی جان سے تنگ آ کر اس نے اپنی تلوار زمین میں گاڑی اور سینہ اس پر ڈال دیا اور پار ہو گئی, مر گئے. یہ صحابی جو پیچھے لگے ہوئے تھے یہ آئے اللہ کے نبی کے پاس اور انہوں نے آ کر بتایا جی آپ پکے نبی ہیں, جو آپ نے کہا تھا وہ خودکشی کر کے مر گیا. اللہ کے نبی کا ایک غلام تھا, اس غلام نے تیر مارا, اس کو کسی نے تیر مارا, وہ غلام سے تیر پار ہو گیا, مر گیا. وہ لوگ شہادت کی مبارکباد دینے لگے, بھائی بہت مبارک ہے, اللہ کے راستے کے جائے موت ہے اور حضور کی سواری صحیح کرتا ہے, یہ حضور کی خدمت کرتا ہے. آپ نے جب سنا تو یوں فرمایا ایک چادر کی وجہ سے جہنم میں دیکھا میں نے اس کو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم اس کو جنتی بتا رہے ہو, میں نے ایک چادر چرا دی اس نے مال غنیمت کی, اس مال غنیمت کی چادر کی وجہ سے میں جہنم میں دیکھ رہا ہوں اس کو. کیا سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو؟ 20 سال سے 4 مہینے لگاتا ہوں, کیا ہے تیرے 4 مہینے, پتہ نہیں کیا چوک کر رہا ہے. ایک آدمی جماعت میں نہیں جاتا, ہماری نظر سے گرا ہوا ہوتا ہے, کیا پتہ تجھ سے آگے دوڑ لگائے گا, تو اس سے پیچھے رہ جائے گا. کچھ فیصلے معلوم نہیں ہیں, آدمی کسی نیکی پر اطمینان نہ کرے. حضرت امام احمد بن حنبل 4 اماموں میں ایک اہم امام, بڑے امام ہیں. یوں کہیں جب مرنے لگے تو کہنے لگے ابھی نہیں ابھی نہیں. کسی نے ان کے بڑے بیٹے نے پوچھا ابا کیا بات ہے؟ ارے شیطان یوں کہہ رہا ہے کہ یہ جان بچ, یہ آدمی میرے سے بچ گیا اور ایمان پر مر گیا, میں اس کو یوں کہہ رہا ہوں ابھی نہیں مرا, میں ابھی نہیں بچا. میں امام احمد بن حنبل کہتے ہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں. بیٹے نے ابا سے پوچھا ابا کیا بات ہے؟ وہ بھی بڑے عالم کہہ رہے ہیں کہ یہ شیطان افسوس کر رہا ہے کہ یہ آدمی میرے ہاتھ سے بچ گیا, میں یوں کہہ رہا ہوں ابھی نہیں بچا جب تک آخری سانس ایمان پر نہ آئے. آخری سانس ایمان پر ہے, کچھ پتہ نہیں ہے. بیت المقدس کا مؤذن قرآن منگواتا ہے اور یوں کہتا ہے میرا اس کا کوئی واسطہ نہیں. کچھ خطرہ ہے, آدمی دوسرا سال لگا کے گھمنڈ کرتا ہے. آج کل علماء کو جو ہے نا بھاؤ لگانے کا کیا طریقہ, ان کا دوسرا سال لگ رہا ہے, یہ دوسرا سال لگا سکتا, دوسرا سال تیسرا سال کیا کرے گا؟ اصل تو اندر کی قوت دیکھی جائے گی, معاملہ دیکھا جائے گا. جب کسی کا بھاو نہیں لگتا نا مشورے دینے کا, دوسرا سال لگے گا.
یوں کہیں آدمی تو عمل سے وزنی ہوگا. ٹھیک ہے یہ سب قربانی ہے، کام ہے، ایک راستہ ہے، لیکن فیصلے نہیں ہے. فیصلے تو اس دن ہوں گے جس دن تیری روح نکلے گی. اگر پسینے آ گئے تیری پیشانی پر اور کلمہ تجھے نصیب ہو گیا چلتے چلتے، تیری بن گئی، ورنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے میرے بزرگوں سنجیدہ بات یہ کہ ہم کسی کے بارے میں کچا جملہ نہیں بولیں گے. اپنی فکر کریں گے، اپنی فکر کریں گے. اور اپنی فکر کیا ہے؟ عمل سے. نماز کا ہوگا سب سے پہلے حساب. حقوق العباد میں سب سے پہلے خون کا حساب ہوگا. کیوں مارا تم نے ان بچیوں کو؟ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، پوچھا جائے گا ان بچیوں کو کیوں دفن کیا تم نے زندہ؟ یہ مکے کے لوگ کیا کرتے تھے؟ ابھی وہاں چار دیواری کر رکھی ہے، اس میں لڑکی پیدا ہوتی تو اس کو زندہ دفن کر دیتے. حضرت عمر کہتے ہیں میری بچی میرے کپڑے سے مٹی ہٹا رہی تھی اور میں قبر گڑھا کھود رہا تھا اور وہ ابا ابا کہہ رہی تھی اور میں نے دفن کر دیا، مجھے یاد آتی وہ گھڑی. حضرت عمر کہہ رہے، وہ بچی ابا ابا کہہ رہی ہے، اس کو کیا پتا تیرے لیے علاج ہو رہا ہے، وہ مٹی ہٹا رہی میرے کپڑوں سے. ان بچیوں سے قیامت میں خدا پوچھے گے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، تم کیوں قتل کی گئی؟ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یعنی کسی پہ بھی ہاتھ اٹھا دیا. سب سے پہلے خون کا حساب ہوگا حقوق العباد میں، اور سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا حقوق اللہ. اس لیے اپنی نمازیں بنا بنا کے رکھنی ہے. میری 45 سال عمر ہے تو بھائی 15 کاٹ سکتے ہو، اور اب 15 نہیں کٹتی. اب تو آدمی کو یہ موبائل جلدی بالی کر دیتا ہے. 30 سال کی نماز 15 نکالیں گے، بالغ ہونے سے پہلے نکالیں، 15 ہوتی، کبھی 14 ہوتی، کبھی 13 ہوتی. اس لیے نمازوں کا حساب اور لین دین کا حساب اور باہر کے جو ہے معاملات صحیح کرنے. امی ستا کر صحابی کی زبان بند ہو سکے میں کیا چیز ہے. اس لیے بہت معاملہ نازک ہے، کیونکہ ایک بہت بھاری بھرکم آدمی لایا جائے گا قیامت میں، اور اس کا وزن ذرا سا بھی نہیں اترے گا. کیوں؟ عمل تو نیک عمل کا وزن، اخلاص کے کلمے کا وزن ہے. اس واسطے میرے بزرگوں ہمیں ایسی جنت میں جانا ہے جس جنت میں غم نہیں، جس جنت میں موت نہیں. کل پرسوں حدیث میں آ رہا تھا چت قبر مہندے کی شکل میں لایا جائے گا موت کو، اور اعلان کریں گے جنتی لوگوں کو، دھیان سے دیکھو جانتے ہو اس کو؟ کہاں جانتے ہیں موت ہے. جہنمی لوگوں کو متوجہ کریں گے جانتے ہو اس کو؟ جی جانتے ہیں موت ہے. اس کے بعد حضرت اسماعیل ذبح کریں گے یا کوئی فرشتہ ذبح کرے گا، دونوں باتیں آتی ہیں، اور اس کو سارے جنتی اور جہنمیوں کے سامنے اس موت پر چت قبر مہندے کی شکل میں لا کر چھری پھروا دیں گے اللہ ایک فرشتے سے یا اسماعیل علیہ السلام. یوں کہ مارے غم کے اتنا غم ہوگا جہنمیوں کو، ارے امید تھی اب مرنے کی، اب موت بھی ختم. یوں کہ جنتی لوگ خوشی میں اتنے خوش ہو جائیں گے، اگر موت ہوتی تو مر جاتے خوش. یہ ہے وہ خالدین فیہا ابدا. جہنم ملی تو ہمیشہ کی ملی، جنت ملی تو ہمیشہ کی ملی. ہر جنت میں جانے والا آدمی دو قسم کا ہوتا ہے، ایک تو شروع ہی سے جاتا ہے اور ایک بھگت بھگتا کے جاتا ہے. جو بھگت بھگتا کے آئیں گے ان کے بارے میں لکھا ہے ان کا آدھا جسم کالا ہوگا، آدھا جسم گورا ہوگا. لوگ ان کو جنت میں بھی جہنمی بتائیں گے. وہ بہت چڑے گے اور بیچارے پریشان ہو جائیں گے. یہ انسانوں کے واقعات سنا رہا ہوں میں، جانوروں کو نہیں سنا رہا. ہمیں یہ پتہ نہیں، ہم اتنے سیدھے لوگ ہیں یوں کہتے ہیں جہنمیوں کے قصے. جہنمی کون کہا ہے میں سے؟ جہنمی کون ہے؟ انسان جنتی ہے یا جہنمی؟ جنات جہنمی. آدمی دوسروں کو پٹالتا ہے، یعنی تو ہے ان میں سے، میں ہوں ان میں سے. کیونکہ لوگ ان کو جہنمی بتائیں گے جنت میں ہوتے ہوئے.
یہ اللہ سے درخواست لگائیں گے، اللہ سے گزارش کریں گے، اللہ پاک ان کو نہر میں نلوائیں گے، وہ نہر ان کو نلا دے گی اور اس کے بعد یہ صاف ستھرے ہو جائیں گے، کالا رنگ ختم۔ اب پہچان ختم ہو گئی، یہ جنتی ہے۔ تو جنت میں دو قسم کے لوگ جائیں گے، شروع ہی سے جنت میں جا رہے ہیں، بھگت بھگتا کے جا رہے ہیں، اب ہمارا کیا پتہ کون سے ہیں، اور کیا پتہ جائیں گے کہ نہیں جائیں گے، کیا گارنٹی ہے۔ جہنمی بھی دو قسم کے لوگ جاتے ہیں، ایک جاتے ہیں بھگتنے کے لیے گناہوں کی سزا، اور ایک جاتے ہیں کفر کی اور شرک کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے ابا آزر نظر آئیں گے، کالے، بہت کالے، گھبرا جائیں گے ابا کو دیکھنے کے بعد، درخواست لگائیں گے، یا اللہ آپ نے تو مجھ کو راضی کرنے کا جو ہے وعدہ کیا تھا، اور میرا ابا اس حال میں کیسے راضی ہو جاؤں۔ اللہ پاک فرمائیں گے ہم نے کافروں پر جہنم کو حرام کر دیا ہے، قانون دستور بدستور ہے، موسم بدل جائے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزر نظر نہیں آئے، موسم ایسا ہو جائے گا اور کر دیا جائے گا کہ ان کو نظر نہیں آئے۔ یہ گھڑی آ رہی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے وہاں دیکھ لینا جہاں نیکیاں اور برائیاں تل رہی ہیں، نیکی اور برائی تولی جائیں گی، ایک آدمی کے پاس ایک ہی نیکی ہوگی اور ایک آدمی کے پاس ایک نیکی کی کمی ہوگی۔ اب اللہ پاک فرمائیں گے جا لے لے، بیوی انکار کر دے گی، قرآن میں آتا ہے بچے انکار کر دیں گے، یہ تو قرآنی فیصلے ہیں، قرآن کہتا ہے بیوی انکار کر دے گی، بچے انکار کر دیں گے، ماں باپ انکار کر دیں گے، وہ ایک نیکی والا اس کو ملے گا، وہ کہے گا کیا بات ہے تیرے بھائی ایک نیکی کمی ہے، تو میرے پاس تو ایک ہی نیکی ہے، نہ تو لے لے تیرا کام بن جائے، میرا بھی اللہ مالک ہے۔ ایسے دل گردے کے لوگ ہوتے ہیں، تم تو ریلوے اسٹیشن پر 10 روپے کسی کو دینے کے لیے تیار ہے، 10 روپے ٹکٹ میں کم پڑتا ہے، تم کیا کہو گے، حربے بناتے ہیں، وہ کہہ رہے جا بھائی ایک نیکی تیری جائے، یہ میرے پاس تو ایک ہی نیکی، لے جا، میرا بھی اللہ مالک ہے۔ اللہ تو اللہ ہے، پوچھیں گے کہاں سے لایا ہے، اور اللہ کو سب پتا، اللہ کو تو ہم میں سے ہر ایک کا پتا ہے، یہ بنگال میں مرے گا، دلی میں مرے گا، اتنے لوگ نماز پڑھیں گے اور یہ حال ہوگا، سب کا حال پتا ہے۔ یوں کہیں وہ نیکی والے سے کیا ہوا، کیا کہا اس نے، یوں کہا میرا بھی اللہ مالک ہے، کہ جا تو بھی اور وہ بھی جنت۔ فیصلے ہیں۔ ملک الموت کی دوستی تھی سلیمان علیہ السلام سے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آتے تھے، انسانی شکل میں آتے تھے، ایک دن آ کر بیٹھے ملک الموت سلیمان علیہ السلام کے پاس، ایک غریب آدمی بیٹھا ہوا، اس کو گھور کر دیکھا، ملک الموت نے اس کو گھور کر دیکھا، مجلس ختم ہو گئی، ملک الموت تو چلے گئے۔ ملک الموت جانے کے بعد وہ آدمی گھبرانے لگا، اور حضرت سلیمان کا دوست تھا وہ بھی، کہنے لگا حضور مجھے آپ کہیں دور چھڑوا دو، ہوائی تخت پر بٹھایا جس کی رفتار تھی غدوہا شہر ورواحها شہر، صبح چلتا دوپہر تک 1 مہینے کی مسافت طے کرتا تھا وہ ہوائی تخت، اور زوال کے بعد چلتا تھا غروب تک 1 مہینے کی مسافت، یعنی ایک دن میں 2 مہینوں کی مسافت طے کرتا تھا۔ یہ اللہ کا نظام ہے، 1.25 لاکھ کرسی انسانوں کے لیے، 1.25 لاکھ جنات کے لیے، اللہ کا نظام ہے۔ کل ہم نے آپ کو بتایا تھا، پرسوں بتایا تھا، 900 گھوڑے قربان کرے تو ہوائی تخت ملا، یوں تھوڑے ہی کچھ بھی نہیں، لگانے کے لیے کچھ تیار نہیں، لینے کے لیے تیار، کیونکہ اس غریب آدمی کو ہوائی تخت پر سلیمان علیہ السلام نے بٹھوایا اور پہنچوایا دور، اور وہاں دور جانے کے بعد ملک الموت آیا اس کی روح نکالنے۔ دوسرے دن ملک الموت پھر آئے، دوستی تھی ان کی، کہنے لگے ایک بات بتاؤ تم ملک الموت، کل تم آئے تھے، تم نے ایک آدمی کو گور کر دینا،
اور وہ آدمی گھبرا گیا اور پھر ہم نے اس کو دور جا کر چھڑوایا، یہ کیا بات ہے؟ کہنے لگے میرے یہاں لکھا ہوا ہے جیسی یہ ہتھیلی ہے نا ایسے ہے ساری روح اس کے ہاتھ میں، امریکہ میں ہو افریقہ میں ہو دنیا کے کسی کونے میں، اس کی تو ہتھیلی پر رکھیں سارا، اس کا جانا نہیں پڑتا۔ کیونکہ میں دیکھ رہا تھا یہ غریب آدمی ہے، کہاں جائے گا، اس کی روح کو نکالنا وہاں مقرر ہوا ہے، وہاں یہ کیسے جائے گا غریب آدمی؟ میں سوچ رہا ہوں یہ کیسے جائے گا۔ ہم کہتے ہیں موت، کل میرے پاس آئے ایک آدمی رو رہا تھا، تو مصیبت ہوگی پریشانی ہوگی، میں نے کہا بھائی داڑھی رکھ، اللہ سے مانگ، ہم بھی مانگیں گے تو بھی مانگ۔ تو مجھ سے کیا کہتا ہے ہو جائے گا میرا کام؟ میں نے کہا مجھے کیا پتا، میں کوئی نبی ہوں کو ولی، نبی بھی نہیں بتا سکتا، ولی بھی نہیں بتا سکتا، مجھے کیا پتا ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ یعنی ایسی سیدھی قوم ہے، اگر میں اس کو کہہ دیتا ہو جائے گا تو ہو جائے گا۔ میں بیان کرنے سے کوئی آدمی کو غیر کا علم آتا ہے؟ یعنی اتنی سیدھی امت ہے ہماری اس وقت، وہ آدمی مجھ سے کیا کہہ رہا کل کی بات ہے کہ ہو جائے گا میرا کام، مجھے کیا پتا ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ یعنی ملک الموت کو تو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ آدمی وہاں کیسے پہنچے گا، اور آج آدمی فیصلے کرواتا 2026 کیسی رہے گی دنیا۔ وہ بتاتے رہتے ہیں نا، وہاں چھوٹی سی کتاب لے رکھی ہے، لال یا سفید جائے کپڑے میں لپیٹ رکھی، چھتری، دھوپ میں بیٹھا ہے، 3 لڑکی ہوں گی، ایک مرے گی 2 زندہ۔ تو فیصلے کر رہا ہے، اپنے تو فیصلے سے دیکھ رہے ہیں، یہاں دھوپ میں بیٹھا ہے۔ آرام ایسے سیدھے چوری ہو جاتی ہے تو اس کے پاس بھاگتے ہیں، وہ پنڈت بتائے گا۔ جس نے اس بات پر یقین کر لیا اس کا ایمان گیا، چوں چوں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب ہوش میں رہنا۔ حدیث میں آتا ہے آسمان جانا بند ہو گیا، یہ 14ویں پارے میں۔ شیطان پہلے فرشتوں کی باتیں سن کر آتے تھے، لیکن اللہ کے نبی کے بعد فرشتوں کا جانا اوپر بند ہو گیا، یہ شیطانوں کا جانا بند ہو گیا۔ یہ جو آپ نے دیہات میں دیکھا ہوگا، شہر میں تو پتہ نہیں چلتا نا، یہ کوڑے یہ جو گرتے ہیں ستارے جو ٹوٹ کے گرتے ہیں، یہ فرشتوں کا جو ہے کوڑا ہوتا ہے، جو چڑھنے والے شیطانوں کو مارا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے شیطان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، یا اس کو جلا دیتا ہے یا اس کو مار دیتا ہے۔ پہلے جاتے تھے، حضور کے زمانے میں اس کو بند کر دیا، اس لیے اب آسمان کے ستارے گرتے ہیں ان کے اوپر کوڑے، اور یہ مر جاتے ہیں، جل جاتے ہیں۔ دیکھا نہیں کبھی تم نے؟ ہم نے تو بہت دیکھے، یہ دیہات کے تماشے ہیں، شہر کے تھے۔ یوں کہیں اللہ کے نبی کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ اب ہم کو آسمان سے کیوں بھگایا جاتا ہے۔ سارے جنات نے پوری دنیا میں جماعتیں بنائی اور نکلے پوری دنیا میں، کیا بات ہے، نئی بات کیا پیدا ہوئی؟ انہوں نے دیکھا مکے میں اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے ہیں، مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں اور فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، وہ جنات کی جماعت یہاں آ گئی۔ انہوں نے آ کر دیکھا، ارے یہ ہے وہ نیا کام جو دنیا میں ہوا ہے، اس آدمی کی وجہ سے ہم کو کوڑے مارے جاتے ہیں اوپر۔ یہ تحقیقی بات ہے، وہاں سے یہ چرا لیتے، کوئی بھکتی بات، کوئی ایک سن لی غلط، وہ لا کے ان کے دل میں ڈال دیتے ہیں، وہ اس میں 100 جھوٹ ملا سے۔ جو ان کی بات کا یقین کرے گا اس کا ایمان گیا۔ اور وہ کیا کہتے تھے، وہ فلاں بات اس نے بتائی تھی، اگر بتائی ہے اور سچی بھی ہو، یہ بھی جھوٹ ہے۔ وہ ملک الموت کہہ رہے میں پریشان تھا کہ یہ آدمی غریب آدمی ہے، وہاں اس کی روح نکالنی کیسے جائے، خود ملک الموت کو معلوم نہیں، اور تم ایک مولانا سے پوچھتے ہو، تم ایک تسبیح پڑھنے والے ولی سے پوچھتے ہو، اس کو کیا پتا؟ کسی کو کچھ خبر نہیں ہے کہاں مرے گا، کب مرے گا اور کس حال میں مرے گا۔ یوں کہتے ہیں ملک الموت نے بتایا، ارے جب وہاں میں نے اس کو پایا تو دیکھا، ان کو تو ہم نے چھڑوایا دوائی تک پر، کیا پتا ہے آدمی کو کیا ہونا ہے؟ 5 چیزوں کا علم سوائے خدا کی کسی کو معلوم نہیں، پیٹ میں کیا ہے، کل کیا ہوگا، آدمی نیک وقت ہے یا بد وقت ہے اللہ ہی کو معلوم ہے، بارش کب ہوگی یہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے۔
اس لیے میرے بزرگوں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے اور موت کی تیاری کرنی چاہیے. کیونکہ موت کی تیاری میں ایک بزرگ کو یاد دلائے کلمہ لا الہ الا اللہ. تو بزرگ کیا کہتے ہیں؟ اتنے سال سے رٹ رہا ہوں تو اب یاد دلا رہا مجھے. ایک بزرگ کو کسی نے پوچھا نماز میں آپ کو خدا کے علاوہ کسی کا دھیان آتا ہے؟ فرمایا خدا سے بغیر نماز کے بھی خدا کا دھیان ہی رہتا ہے بغیر نماز کے. اور ہماری نماز میں خدا کا دھیان نہیں. موت کی تیاری کرنی چاہیے. ہر آدمی کو خدا کی پیشی میں جانا پڑے گا. کیونکہ کچھ لوگ پلسرات پر سرکار کی خدمت میں جائیں گے اور صحابہ جی وہ جائیں گے اور فرشتے ان کو دھکے ماریں گے سحقن سحقن دبے ہوئے. اللہ کے نبی فرمائیں گے کہ میرے ساتھی ہیں میرے امتی ہیں. اللہ کے نبی کو جواب دیا جائے گا آپ نہیں جانتے ما احدثوا بعدک انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا نئی نئی باتیں کریں. آج تو دین کا تماشا بنا رکھا ہے. مر جائے تو یہ کرو زندہ رہے تو یہ کرو جی شادی میں یہ کرو. اسلام کا زندہ ہونا مسلمانوں معلوم ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مسلمان قبرستان میں گئے اسلام کتابوں میں آ گیا. بہت گہری بات ہے یہ. حضرت شیخ سعدی دنیا کے ایک پھریا آدمی ہے بڑا تجربے کار آدمی ہے. وہ کہتے ہیں مسلمان تو قبروں میں چلے گئے اور اسلام کتابوں میں آ گئے. اسلام ہماری زندگی میں تھوڑی ہے. بیان کے بعد مجھ سے آپ بات کرنا میرا اخلاق دیکھنا. جماعت کے بعد آدمی کے اخلاق دیکھو یعنی کچھ اور ہے. مسلمان ہر میدان میں برائی میں تیار ہے اور مسلمان ہی ہم تیار ہیں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت گہرا جملہ ہے کہ مسلمان تو قبرستان میں چلے گئے قبروں میں اور اسلام کتابوں میں آ گئے عمل میں کہاں. صدیق اکبر کا دین تھا زندہ کہ پڑوسی کا مکان خرید کر دے دیا. اس لیے میرے بزرگوں بہت زیادہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. سرکار سے ملنا کوئی آسان نہیں ہوگا کیونکہ جنت میں جانے کے بعد غم تو نہیں ہوگا لیکن جنت میں جانا بھی تو آسان نہیں. اب بتاؤ نا عاجزی تواضع گرا پڑا ہونا کون پسند کرتا ہے؟ خوخار آدمی ہے. اس لیے بہت زیادہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. ہر وقت آدمی تیاری میں لگا رہے. ایک بزرگ فرماتے تھے مسجد میں 30 سال سے بیٹھا ہوں میں تو موت کے لیے تیار ہوں. مجھے کچھ کہنا نہیں کچھ کرنا نہیں. ہم تیار ہیں؟ ہاں تیار ہے. 3 چلے کے لیے تو تیار نہیں. تو مرنے کے لیے تیار ہے میں تو تیار نہیں. 3 چلے لگانے کے لیے تیار نہیں موت کے لیے تیار ہوں. اس لیے میرے بزرگوں نظام بناؤ صحیح. اپنا نظام سنت کا اپنا نظام دعوت کا اپنا نظام عبادت کا. ہم تو مسجدوں کو وقت دیں گے آدھا وقت مسجد میں آدھا گھر میں. آدھی رات مسجد میں آدھی رات مسجد میں. جو آدمی مسجدوں میں رہے گا وہ حفاظت میں رہے گا. دیکھو جب آندھی چلتی ہے نا اور جب ہوا تیز چلتی ہے تو آدمی کیا کرتا ہے دیکھا کبھی آپ نے؟ آدمی مضبوط چیز کو پکڑتا ہے تاکہ میں بچ جاؤں. مضبوط گھر خدا کا گھر ہے. حالات سے بچاؤ. کل یہ آ رہا تھا حدیث میں کہ بادل نظر آیا بادل تو لوگ خوش ہونے لگے. حضرت عائشہ کہنے لگی میں دیکھتی تھی سرکار کو جب بادل آتا تھا اللہ کے نبی گھبرا جاتے اور ڈرتے. میں نے کہا اللہ کے نبی کو اے اللہ کے نبی جی جب بادل آتا ہے تو لوگ تو خوش ہوتے بارش ہوگی اور میں آپ کو دیکھتی ہوں کہ آپ ڈرتے ہو. حضرت عائشہ کہہ رہی تو اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ وہ قوم عاد اور قوم سمود جو برباد ہوئی ہیں انہوں نے بادل ہی دیکھا تھا اور وہ یوں کہہ رہے تھے یہ برسے گا اور اس میں آگ تھی اور اس میں عذاب تھا. آج کتنی گھبراہٹ آ جائے مسلمان ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں. کوئی پریشانی آ جائے حل خدا کے پاس ہے. حل بندوں کے پاس نہیں ہے.
ایمان پر مرنے کے لیے ضروری ہے. حضرت عمر سے پوچھا لوگوں نے, یوں فرمایا موت کیسے آئے گی؟ فرمایا جہاں زندگی لگے گی ویسی موت آئے گی. کما تحیون تموتون, جیسی زندگی گزارو گے ویسی مرو. دنیا کی لگن ہے, دنیا کی دھن ہے, دنیا کی بے چینی سے مرے. اور اگر نیک روح ہے تو سجدے میں جائے گی, سجدے میں چلی جائے گی اور پتہ بھی نہیں چلے گا. اس لیے میرے بزرگوں بہت سنجیدہ بات یہ ہے, آدمی اپنے حساب کو صحیح رکھے, کتنے سال کی نماز باقی ہے, کتنی پڑھنی ہے. یہ آپ بہت سمجھداری سمجھتے ہو, اشراق پہ زور لگا رہے ہو, صلاۃ و تسبیح پڑھ رہے ہو. یہ بتاؤ کوئی آدمی کسی کا قرضہ نہ ادا کرے اور مینار بنوائے مسجد کی, ثواب کا کام ہے. ایک آدمی مسجد کی مینار بنواتا ہے اور قرضہ دیتا نہیں, یہ ثواب کا کام ہے. مسجد میں آتا ہے, صلاۃ و تسبیح پڑھ کے جاتا ہے, فرض پڑھتا نہیں, کیا ہوا؟ بہت ہدیے دے رہا ہے لوگوں کو, 100 روپے اس کو دے دیے, 500 روپے زکات دیتا نہیں, کیا حال ہے؟ کیا خیال ہے؟ ایک آدمی زکات نہیں دیتا, ہدیے دیتا ہے, اتنے کی شیشیاں بانٹتا, لوگ خوش ہو رہے. ارے حساب لگا کے زکات دے دے, ان اتر کی شیشوں کو کچھ بھی نہیں رکھا. اس وقت میں نوافل کا اہتمام بہت زیادہ ہے, فرائض کا اہتمام ہے ہی. پردہ فرض عین ہے, اس لیے فرائض کے زندہ کرنے پر جو اجر ملے گا وہ نوافل پر نہیں ملے گا. نوافل تو بدت کی چیز ہے. جب فرض کم پڑ جائیں گے تو نوافل کو دیکھیں گے, پورتی ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی. اس لیے فرائض کا اہتمام زیادہ ہونا چاہیے. اس زمانے میں فرائض کا دین نہیں آ رہا, نوافل کا دین بہت آ رہا ہے, تسبیح کا دین بہت آ رہا ہے. میرے بھائیوں, فرائض کا دین ہے اصل. اور فرائض کا دین کب آئے گا؟ جب امت فرائض کے نتیجے کو سمجھے گی. اگر ایک نماز چھوٹ گئی تو کیا گناہ. اس لیے ارادہ کریں, ہمت کریں, اپنے گھروں میں نماز کا ماحول بنائیں, مسجد کی آبادی کا ماحول بنائیں. حضرت ابو ہریرہ کے خادم ہیں, وہ حدیث میں آتا کہتے ہیں, دیکھو جی میں اللہ کے نبی کے صحابی حضرت ابو ہریرہ کے گھر میں تھا, ایک رات کے حصے میں عبادت کری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب وہ سونے لگے تو انہوں نے بیوی کو جگا لیا. بیوی نے دوسرے حصے میں عبادت کری اور رات کو لگی رہی ہو, اللہ سے مانگتے رہے. کیونکہ جب بیوی کو نیند آئی تو اس نے مجھ کو جگا دیا, غلام کو, تو تو کر اب عبادت. کیونکہ ہماری رات اس طرح گزرتی تھی, ایک حصے میں عبادت کرتا, ایک حصے میں حضرت ابو ہریرہ عبادت کرتے, ایک حصے میں ان کی بیوی کرتے. ہمارے گھر میں ہے یہ نظام. یعنی سارا نظام آخرت کا ہے, سارا نظام دعوت کا ہے, اور یہ ماحول دعوت سے آئے. جن مسجدوں میں اذان ہوتی ہے ان میں آپ دیکھو لوگ بھاگتے دوڑتے, غسل کرتے, وضو کرتے, اور جب تک اذان نہیں ہوتی لوگ سوتے رہتے. جس مسجد کے ماحول میں گشت ہوں گی, ملاقاتیں ہوں گی اور دعوت کی محنت ہوگی, اللہ کا شکر ہے جوان آئیں گے مسجدوں میں. اور جن مسجدوں میں دعوت کی محنت نہیں ہوتی ان میں بوڑھے ملیں گے میرے جیسے 5, جو مرنے والے ہیں نا وہ آئیں گے, اور جوان پارٹی وہ تو جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھتی. اس لیے دعوت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے امت کو جگانے کا. امت جاگے گی ایک ایک راستہ, ایک ایک آدمی, ایک ایک کو اللہ کی بات سمجھانا, ایک ایک کو اللہ کی بات بتانا. اور اس کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں ہے. بھائی تو بھی مرے گا, میں بھی مروں گا, تیاری کرنا. صحابہ کرام کی دعوت کا خلاصہ یہ ملتا ہے, نحن ابناء الاخرہ فکونوا امثالنا. ہم بھائی مرنے والے ہیں, تم بھی ہو جاؤ ہمارے جیسے. لمبی لمبی تقریریں نہیں, یہ تو اب شروع ہوا. ایک دن ملتا ہے ایسا, اللہ کے نبی نے فجر کے بعد لمبا بیان کیا, ظہر کے بعد لمبا بیان کیا. ایک دن کے علاوہ نہیں ملتا اتنے لمبے لمبے بیان. اب ہے یہ لمبے لمبے بیان, عمل ہے نہیں, ہے تو تھوڑا ہے, بیان لمبے لمبے. وہاں تو اعلان تھے, وہاں تو اعلان ہوتے تھے, اور اعلان پر لوگ تیار ہوتے ہیں. اس لیے ہمت ارادہ کر کے فیصلہ کریں,
آدھی رات مسجد کی، آدھی رات گھر کی، آدھا دن مسجد کا، آدھے دن گھر کا۔ میں تو چھوٹے چھوٹے کام کروں گا، سردی کے کام، گرمی میں فارغ رہوں، بارش کے کام کروں گا، بارش کے موسم میں کام کروں گا، 8 مہینے فارغ، اللہ کا کام کروں۔ روزی تو خدا نے لکھ دی، آپ خطبوں میں سنتے رہتے ہیں روزی خدا نے لکھی ہے، کم کماؤ یا زیادہ کماؤ۔ روزی اگر کمانے سے ملتی تو بھائی مزدور آدمی زیادہ بڑے مالدار ہوتے، ارے دستخط کرنے والا، فون کرنے والا زیادہ مالدار ہے اور وہ مزدور کچھ بھی نہیں۔ روزی تو اللہ کے نظام میں ہے، بادشاہ ہے باپ اور بیٹا فقیر ہے، یہ تو اللہ کا نظام ہے۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کی چاہے روزی گھٹا دے، جس کی چاہے بڑھا دے، یہ تو اللہ کا نظام ہے۔ اس لیے ہمت کر کر فیصلہ کرو، 4 مہینے لگا کر مزاج بنانا ہے، اپنا بھی اور بیوی کا بھی۔ آج بڑا نقصان کیا ہو رہا ہے، بیویوں کا ذہن بنانے، ان بیچاریوں کے 3 دن نہیں لگے، ان بیچاریوں کے 3 دن نہیں لگے۔ اللہ نے عورت کو جو صلاحیت بخشی ہے مردوں کے پاس نہیں ہے۔ سرکار آئے انہیں جی صلح حدیبیہ کے موقع پر اور بڑے غمگین ہیں، بڑے پریشان ہیں۔ حضور نے پوچھا، وہ ام سلمہ نے پوچھا آپ کیوں غمگین ہیں، کیا بات ہے، کیوں چہرہ اترا ہوا؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کیا بات ہے کہ میں کہہ رہا ہوں صحابہ کو احرام کھول دو اور سر کے بال کٹوا لو اور اگلی سال ہوگا عمرہ، اس سال نہیں ہوگا، لوگ تیار نہیں۔ ہاں حضرت عمر جیسے آ رہے ہیں، کل حدیث میں آ رہا تھا، حضرت عمر نے کہا حضور سے کیا ہم حق پر نہیں ہیں اور آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں، اور ان کافروں کے مرنے والے جہنم میں جائیں گے اور مسلمانوں کے مرنے والے شہداء ہوں گے جنت میں جائیں گے، پھر کیوں نہیں لڑ رہے آپ؟ حضرت عمر کہہ رہے ہیں دین میں کیوں دب رہے ہو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ مجھے ضائع نہیں کریں گے، اللہ مجھے ضائع نہیں کریں گے، تو صبر کر، تو صبر کر۔ پھر گئے صدیق اکبر کے پاس، اے صدیق اکبر کیا اللہ کے نبی حق پر نہیں ہیں اور یہ کافر باطل پر نہیں ہیں؟ بے شک حق پر ہے۔ کیا ان کے مرنے والے کافر جہنم میں نہیں جائیں گے؟ کیا مسلمانوں کے مرنے والے شہید نہیں ہوں گے؟ پھر کیوں دب کر صلح کر رہے ہو؟ وہی جواب جو اللہ کے نبی نے دیا تھا حضرت عمر کو، وہی جواب صدیق اکبر نے دیا، اللہ کے نبی برحق ہیں، ضائع نہیں کریں گے، تم صبر کرو۔ اللہ اللہ ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے دب کر صلح کر لی۔ اللہ نے قرآن سنا دی، ہم 2 کامیابی دیں گے، خیبر کو فتح کر دیں گے، مکے کو فتح کر دیں گے۔ جس مکے میں چھپ کر رہے اس کو فتح کر دیں گے، لیکن دب کر صلح کر دیں گے۔ میرے بھائیوں موقع ہوتا ہے، آپ اللہ کے نبی اندر گئے، ام سلمہ کہہ رہے کیوں اترا ہوا ہے منہ چہرہ، کیا بات ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا میں کہہ رہا ہوں صلح کر لو، اور چہرہ جو ہے اتنے اترا ہوا ہے کہ میری ماننے کے لیے تیار نہیں۔ میں کہہ رہا ہوں حلال ہو جاؤ، یہ حلال ہونے کے لیے تیار نہیں۔ میں کہہ رہا ہوں بال کٹوا لو، قربانی کر لو، یہ تیار نہیں۔ کیسی اٹکل بتا دی؟ یوں فرمایا آپ نائی کو بلا لو، اپنے بال کٹوا لو اور کسی سے کچھ مت کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے اور ام سلمہ نے پٹی پڑھائی، بات بتائی، آپ جاؤ بال کٹواؤ، کسی سے کچھ مت کرو۔ یوں کہ 1414 صحابہ تھے، 1400، 14 سے 1400 نے کیا کر لیا، آپ کو بال کٹواتے دیکھا، سب نے بال کاٹنی شروع کر دی، کسی نے زخم میں سر بھی کاٹ لیا، سب کو آتا نہیں تھا۔ ایسی بڑی اٹکل بتائی تدبیر، یہ ایسی بتاتی لیکن الٹی زیادہ سناتی، ہاں الٹی بہت بتاتی ہے، اس لیے ان میں حکمت بہت ہے، آپ ان کے وقت لگواؤ۔ آپ کو ہم نے ایک آدمی سے پوچھا کیا بات، مستورات وقت لگانے کیا کہا؟ فرمایا جب وقت نہیں لگایا تھا گانا گاتی تھی ہر وقت، اور جب سے وقت لگا قرآن ہی قرآن پڑھتی اور یوں کہتی یہاں کیا کرو گے، جاؤ اللہ کرا۔ یوں کہیں ایک صحابی تھے لنگڑے معذور،
پیروں سے معذور تھے، مالدار بہت تھے۔ یوں کہ ان صحابی نے ایمان قبول نہ کیا تو بیوی نے کیا کہا، کیا پٹی پڑھائی، آپ کے لڑکا کہاں جاتے ہیں، اسے تو پوچھو کہاں جاتا ہے، بلایا بیٹا حضور کے پاس جاتا، اس نے ساری کہانی کارگزاری سنا دی۔ ماں بیٹے دونوں کہنے لگے آپ بھی آ جاؤ نا ادھر، آپ بھی آ جاؤ نا ادھر۔ وہ کیا کہ اتنی عقل ماری جاتی ہے آدمی کی۔ ایک لکڑی کا بت تھا، بہت بڑا بت تھا لکڑی کا۔ کیا بت سے پوچھوں گا، اگر وہ کہہ دے گا تو میں آ جاؤں گا۔ یوں کہتے ہیں بت کے پاس ایک محلے کی بڑھیا آتی تھی، وہ بتاتی تھی، چلا بت سے پوچھتا تھا، بولتی تھی بڑھیا محلے کی۔ ان ماں بیٹوں نے بڑھیا کو بند کر دیا، آج نہیں آئے گی تم، وہ بڑھیا نہیں آنے دی۔ حدیث میں لکھا، یہ بات کر رہے کیا کروں کہ ایسا اسلام آیا، ایسا دین آیا، اور وہ بول ہی نہیں رہا بت، غصے میں آ کر بت کو توڑ دیا، بول ہی نہیں رہا، کیا بات ہو گئی؟ وہ بڑھیا آتی تھی، وہ بولتی تھی۔ اللہ نے ایمان دے دیا بیوی کی برکت سے، بیٹے کی برکت سے۔ پھر یہ جماعت میں نہیں جا رہے تھے، معذور آدمی تھے، گھٹنوں میں تکلیف تھی۔ ایک دن جوش دلایا صاحب عورت نے، تو آپ ہم کو جنت میں بھی پیچھے رکھ دو گے، آپ تو جاؤ گے نہیں، اور ہم کیا کریں؟ صحابی کو عورت کے کہنے پر اتنا جوش آ گیا، ماشاءاللہ، اللہ کے راستے میں چلے گئے، اونٹ پر ان کے جنازے کو مدینہ شریف لانے لگ گئے۔ صحابی کا جنازہ نہیں آ رہا۔ جب جنازہ مدینے نہیں آ رہا تو اللہ کے نبی نے پوچھوایا کیا کہہ کر نکلے گھر والی سے؟ سارا راز تو گھر والی کو رہتا ہے معلوم، 3 آدمیوں کو راز معلوم رہتا ہے، خادموں کو، غلاموں کو، اور بیٹوں کو، اور جائے بیوی۔ کرسی پہ تو آپ بزرگ ہیں، صحیح پوچھنا ہے تو بیوی سے پوچھو، وہ بتائے گی۔ یوں کہتے ہیں ایسا کہہ کر گئے تھے، اللہم لا تردنی الی اہلی، اے اللہ مجھے میرے گھر والوں کو نہ لوٹائی بس۔ یہ دعا مانگ کر نکلے ہیں، کیسے آئیں گے؟ عورت کی تشکیل اتنی مضبوط ہوتی ہے، عورت کی جب تشکیل ہو جائے گی تو پھر آپ کو گھر میں ٹھہرنے کی جگہ نہیں۔ ابھی تو سارا ماحول ہی عورتوں سے خراب ہو رہا ہے، باطل کے لوگوں نے عورتوں کی حکمتوں کو پہچان لیا، وہ آگے لا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چل۔ اس لیے عورت کو اللہ نے وہ قربانی کے موقع دیا۔ سب سے پہلی شہادت کس کی ہے؟ ایک عورت کی ہے۔ اور سب سے پہلے جنت سے آدم کو کون لائی ہے؟ تمہاری امی تو لائی تھی ابا کو، ارے ہماری دادی تو لائی تھی دادا کو۔ ادھر بھی ہے کمال، ادھر بھی ہے کمال۔ دنیا میں سب سے پہلا خون کس پر ہوا ہے؟ ایک عورت پر ہوا۔ حابیل کی بہن اچھی نہیں تھی تو قابیل کو برداشت نہیں ہوئی۔ آدم علیہ السلام سے 40 جوڑے پیدا ہوئے، 40 لڑکے 40 لڑکی، جوڑے پیدا ہوئے۔ ایک شیش علیہ السلام اکیلے آئے، اور دستور یہ تھا پہلے جو جوڑے کی لڑکی اگلے جوڑے سے ہوگی۔ قابیل کی بہن کا نکاح ہونا حابیل سے، حابیل سب سے پہلا بیٹا آدم کا، اس کی بہن تو خوبصورت ہے، حابیل کی بہن خوبصورت نہیں۔ قابیل نے کہا میں خوبصورت بہن حابیل کو نہیں دوں گا، اور اس کی بہن میں نہیں دوں گا۔ یہ اپنے کی بنیاد پڑھ کے دیکھو، یہ 7واں پارہ۔ ہم قرآن تو پڑھتے ہیں، اخبار پڑھتے ہیں، اخباروں میں تھوڑی آئے گا یہ۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے رہتے ہیں آدم کے دونوں بیٹوں کا قصہ سنایا کرو ان کو، کیونکہ قابیل نے کہا حابیل سے میں تو تجھے قتل کروں گا۔ حابیل سمجھدار آدمی تھے، کہنے لگے میں تو قتل نہیں کروں گا، اگر آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں آپ کر دیں، میں نہیں کروں گا، میں گناہ گار نہیں ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جانا تھا حج کرنے کے لیے، اب دونوں بیٹوں کو سمجھا رہے ہیں، دونوں بیٹے مان، ایک تو مان رہا ہے ایک نہیں مان۔ قابیل کا میں نہیں دوں گا اپنی بیٹی، حابیل کا میں تو آپ تابع دار ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا ایسا کرو، دونوں کو دونوں اپنی اپنی قربانی پہاڑ پر پیش کرو، جس کی جو ہے قبول ہو جائے گی اس کو سفید آگ لا کر ختم کر دے گی۔
ساری دنیا میں یہی دستور تھا عیسیٰ علیہ السلام تک، جو قربانی ہوتی، جو مال غنیمت ہوتا، جو زکوٰۃ ہوتی، جو فدیہ ہوتا، اس کو پہاڑ پر رکھتے تھے، اور پہاڑ پر سفید آگ خدا کی طرف سے آتی تھی اور وہ اس کو ختم کر دیتی تھی، اور اگر مردود ہوتا اور نامنظور ہوتا تو وہ پڑا رہتا مال، اور اس کو کوئی کھاتا نہیں تھا، وہ پہاڑ پر پڑا رہتا۔ حابیل نے پیش کیا ایک بہترین دمبا، اور قابیل نے پیش کیا جو گلے ہوئے، تو یہ کھیتی کرتا تھا، جلے ہوئے یہ بالکل بیکار جو، اللہ تو اللہ نیت دیکھتے۔ قابیل کے جو تو پڑے رہ گئے، حابیل کا دمبا قبول ہو گیا، سفید آگ میں لا کر ختم بھی کر دیا، اور خدائی شان جلا کے ختم بھی کر دیا، اور جنت میں چروا بھی دیا۔ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جو ذبح ہوا ہے یہی دمبا ہے، اس لیے لوگ کہتے ہیں اسماعیل کی قربانی، اصل تو حابیل کی قربانی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جو ذبح ہوا یہ دمبا ہوا، اس لیے کہتے ہیں زکوٰۃ کا مال بڑھتا ہے اور سود کا مال یربی الصدقات، صدقات کے مال کو اللہ بڑھاتے ہیں، اور وَيَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا، اور سود کو مٹا دیے۔ جو اس کے پڑے رہ گئے کہنے لگا وہ تیرا جو ہے دمبا قبول ہو گیا، آگے جلا دیا، میرے جو تو پڑے رہ گئے۔ کتنا شاندار جواب دیا انہوں نے، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تقوی والوں کی نیکی قبول کرتے ہیں۔ بھائی نے بھائی سے کہا تقوی والوں کی، اور اس کو جلن ہو گئی۔ تقوی تو تین چیزوں کا نام ہے، الخوف من الجلیل، اللہ سے ڈرنا، والرضاء علی القلیل، تھوڑے پر راضی ہو جائے، والاستعداد لیوم الرحیل، چلنے کی تیاری کرنا۔ تین چیزوں کا نام تقوی ہے، زیادہ بچاؤ کا نام تقوی نہیں ہے۔ اللہ کا ڈر پیدا کر لے اور چلنے کی تیاری کر لے، اور تھوڑے پر راضی ہو، تھوڑے پر راضی نہیں ہو۔ بڑی دکان کھول لو، 5 کلو کے ڈبے میں 6 سوراخ کر لو، جب بھی 5 کلو کا پانی نکلے گا 1 سوراخ کر لو، جب بھی 1 کلو، تیری مقدر کی روزی تجھے مل کر رہے گی۔ اس لیے میرے بزرگوں حابیل قابیل کا معاملہ جو پیش آیا وہ عورت کی بنیاد پر آیا۔ سب سے پہلا خون بھی دنیا میں اسی سے ہوا ہے، حسد سے، اور عورت کی بنیاد پر۔ اگر ان بیچاریوں کو وقت لگ جائے گا، یہ اللہ کے راستے میں آپ کے بستر باندھے گی، اور یہ آپ کو اللہ کے راستے میں جانے کے اوپر تیاری کرے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت ہاجرہ کو چھوڑنے لگے تو حضرت ہاجرہ پوچھنے لگی آپ مجھ کو اس بچے کو چھوڑ کے کیوں جا رہے ہو؟ بہت دل گردے کی بات ہے۔ جب جانے لگے تو 3 مرتبہ پوچھا، حضرت ابراہیم جواب نہیں دے سکے، غم ہے، بیٹے کو چھوڑ رہے جنگل میں اور بیوی کو چھوڑ رہے جنگل میں، چھوڑ کے دیکھو تم تو 3 دروازوں میں چھوڑ کے جا دی رہی۔ یوں کہتے ہیں حضرت ہاجرہ ہی کہنے لگی اَأَمَرَكَ اللَّهُ، کیا آپ کو اللہ نے حکم دیا آپ کو چھوڑنے کا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ نے کہا۔ یہ جملہ یاد کرنے کی چیز ہے، ساری دنیا کے مردوں کو اور ساری دنیا کی عورتوں کو یہ جملہ یاد کرنا چاہیے جو حضرت ہاجرہ نے اس وقت کہا۔ کیا کہا؟ اِذًا لَا يُضَيِّعُنَا، اے ابراہیم اگر آپ ہمیں خدا کے امر سے اور خدا کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہو، اللہ پاک آپ کو ہرگز برباد نہیں کریں گے۔ برباد ہوئے یہ اس نسل میں تو حضور پیدا ہوئے، حضرت ہاجرہ کی اس نسل سے اسماعیل علیہ السلام سے ہے حضور کا نسل۔ آج کعبہ دنیا میں موجود ہے، زمزم دنیا میں موجود ہے، وہ کس کی یادگار ہے؟ یہ حضرت اسماعیل کی، حضرت ابراہیم کی، حضرت ہاجرہ کی، ورنہ دنیا میں زمزم کہاں تھا؟ یعنی کتنا برکتی جملہ ہے، کتنا وزنی جملہ ہے۔ حضرت ہاجرہ نے کہا اِذًا لَا، اگر ہماری آج کل کی بہنیں عورتیں اور ہماری بیٹیاں اور بہویں یہ جملہ یاد کر لیں تو کوئی رکے گا 4 مہینے سے؟
اور تم اتنے تابع دار ہو، فرما بردار ہو، جو وہ کہتے وہ مانتے۔ سردی میں جانا آپ 4 مہینے کے لیے، اس بیٹی کا جو نکاح کر دو جب جانا، وہی کا بھی اتنا یقین نہیں کرے گا جتنا فرمان گھر والی کا، تو سب ہیں اس میں۔ اللہ کے نبی اللہ اپنے نبی سے کہنے لگے، نبی جی آپ نے یہ شہد حرام کر دیا بیویوں کے کہنے سے۔ 4000 آدمیوں کی طاقت رکھنے والے نبی پہ بھی عورت جادو چڑھا دیتی، تو 4 مہینے والا کیا چیز ہے؟ سرکار پر چڑھا دیا۔ جو کہتے ہیں حضرت عائشہ کہتی ہے اس سے، حضرت عمر کی بیٹی سے، کیا نام ان کا، دیکھ حضور زینب کے بعد دیر لگا کے آتے، جب تیرے پاس آ جائیں تو تو یوں کہنا آپ کے منہ میں سے بدبو آ رہی، میرے پاس آئیں گے تو میں کہوں گی بدبو آ رہی ہے۔ یہ جو ہے نا پٹی پڑھائی دونوں نے، کس کی بیٹی ہیں دونوں؟ اور دنیا میں سب سے اچھے ابو بکر سے کوئی اچھا ہے، اور ابو بکر کے بعد سب سے اچھا کون ہے؟ دونوں کی بیٹیوں نے پٹی پڑھا لی آپس میں، تیرے پاس آئے تو بتانا آپ کے منہ میں بدبو آ رہی، میرے پاس آ گئے میں بتاؤں۔ دونوں نے یہ کام کر دی، آپ کے منہ میں بدبو آ رہی، کیا پی کر آئے؟ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو گندی چیز کھا کر آئے، حالانکہ شہد پی کر آئے تھے۔ اللہ کے نبی نے شہد حرام کر لیا اپنے اوپر بیویوں کے کہنے سے۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی بعد میں، پڑھ کے دیکھو یہ 29واں پارہ۔ اے نبی جی آپ بیویوں کے کہنے سے ہماری حلال شہد نیچے حرام کرتے ہو، آپ اپنے قسم کا کفارہ دے دو اور اس کو کھاؤ۔ یہ ایسی نعمت ہے، یہ مصیبت بھی ہے، یہ نعمت بھی ہے، یعنی سارے کمال ہے اس میں۔ بچھو نسل ہے، بچھو نسل، جب بچھو دنیا میں آتا ہے نا ماں کا پیٹ کاٹ کے آتا ہے۔ ایک گھر میں 2 عورت نہیں رہنا چاہتی، ایک گھر میں 2 عورت نہیں رہنا چاہتی۔ بہو آئے گی تو ماں سے محبت ختم، بیوی آ گئی نا تو ماں سے محبت ختم، ایک ہی رہنا چاہتی ہے اکیلی۔ یوں کہتے ہیں حضرت عمر نے، حضرت حضور نے فرمایا ابو بکر کو، اے عائشہ ابو بکر کو کہو نماز پڑھائیں، میری حالت اچھی نہیں۔ حضرت عائشہ نے کہا میں نے اپنے ابا کو نہیں کہا، کیوں؟ میرے ابا کی جگہ دیکھیں گے لوگ، ابو بکر کو تو برا سمجھیں گے، حضور کی جگہ منحوس کہیں گے میرے ابا کو، میں نے نہیں کہی۔ اللہ کے نبی کو دوبارہ ہوش آیا، تبارہ آیا، یہ بات ہوتی رہی۔ عائشہ کہہ کے نہیں دے رہی اور پٹی پڑھا رہی کس کو؟ حضرت عمر کی بیٹی کو، کہ تو کہہ دے اپنے ابا کے بارے میں میرے ابا کا دل مضبوط ہے، وہ پڑھا دیں گے۔ اللہ کے نبی بکھر گئے، تو کیا کر رہی ہے؟ جو میں کہہ رہا ہوں وہ تو کرتے نہیں، جو تو کہہ رہی، ناراض ہو گئے۔ عائشہ کہنے لگی، وہ کہنے لگی، کیا نام ہے عمر کی بیٹی کا؟ حفصہ کہنے لگی عائشہ سے، ارے عائشہ زندگی میں کوئی بھلی بات بھی بتائیے تو نہ مجھے، جب بتائی تو حضور ناراض ہوتے۔ کیسے باپ کی بیٹیاں ہیں یہ، شوقن تو ایسے گھروں کی بھی اچھی نہیں، تو تم کیا لیے پھر رہے؟ اس لیے ان کا وقت لگواؤ گے اللہ کے راستے میں، ان کے دماغ صحیح ہوگا، ان کے نظام صحیح ہوگا، ان کا مزاج صحیح ہوگا، یہ اللہ کے راستے میں تیار کریں گے آپ کو۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو عورت نے پہچانا، مرد نے نہیں پہچانا۔ کاندلے کی عورت نے پہچانا، میں صحابہ کی خوشبو دیکھتی ہوں اس میں، مجھے صحابہ کی شکلیں ان کے ساتھ نظر آتی ہیں۔ عورت پہچان پائی حضرت مولانا الیاس صاحب کی معرفت اور کو اونچی، مرد سے نہیں پہچانے گئے۔ نعمت ویسے ترازو کا کام کر دیے بغیر تولے، نمک ڈال دیے ناپ کے، تو پکا کے دیکھ کھچڑی، کسی دن زیادہ کسی دن کم۔ اللہ نے پہچان دی ہے اس کو۔ آپ کو پوچھتے ہیں رقیہ کیوں رو رہی ہے کہ پانی مانگ رہی ہے، بیوی سے پوچھتے، تو بھی تو آدمی، آدھا حصہ تو تیرا بھی ہے۔ اللہ نے معرفت دی ہے عورت کو، باطل والوں نے استعمال کر لیا، ہم نے استعمال کیا۔
ہمت کر لو 3 دن لگوانے میں، چلہ لگوانا 2 مہینے لگوانا، کرامتی نعمت ہے، 5 مہینے کو 2 مہینے میں کروا دے گی۔ اکیلے جاؤ گے تو 5 مہینے لگیں گے پیروں، اور یہ 2 مہینے میں کام کروا لائیں گے، یعنی 5 مہینے کا خرچہ 2 مہینے میں کروا دے، ہے کہ نہیں؟ لیکن مشکل یہ ہے کہ 2 مہینے کی جماعت ہے کم، 5 کی زیادہ۔ ابھی دیکھنا 5 کو 6 بنائیں گے، بہت مبارک ہے، بہت مبارک ہے، لیکن 2 بھی تو جائز ہے۔ ارے کبھی 2 بھی تو لگا لے، 4 بار 4 مہینے لگا لیے، اللہ کا شکر ادا کر، 2 بار چلہ بھی تو لگا، 2 بار 2 مہینے بھی تو لگا۔ یہاں ایسے پہلوان بہت بیٹھے ہیں جو 20 سال سے جو ہے 2 مہینے کے لیے آ رہے ہیں، بیٹھے مل جائیں گا، لیکن ایسے نہیں ملیں گے کہ 3 دن عورت کے لگوایا ہوں، وہ بھی 10 دن میں ہی، وہ 3 دن میں ہی۔ آج تو آپ فیصلہ کر لو، انشاءاللہ عورتوں کو ساتھ لے کے چلیں گے، عورت کو ہر جگہ ساتھ لے کے جاؤ۔ ہسپتال دیکھو، کوئی بڑھیا کھینچ رہی ہے بابا کو اور کوئی اس کو کھینچ رہا ہے، علاج کرواتے بیٹے تو کروا نہیں رہے، وہ اس کو لیے پھر رہے، اس کو لیے پھر، ارے ایسے جنت میں بھی لے جانے کے لیے پکڑ لو، یہ جنت میں تمہارے ساتھ چل جائے۔ ہمت کر کے باوقار طریقے سے بیٹھے رہو، جس کو ارادہ کرنا ہو کھڑے ہو ارادہ کریں، یا کوئی رجسٹری نہیں ہو رہی، سن ارے بابا آپ حضرات اپنے ارادے کا اظہار 2 میں 5 میں 6 میں 4 میں کریں، لیکن ٹولی بنا کر جانے کا ماحول نہ بنائیں، اس سے نقصان ہوتا ہے۔ 10 منٹ بیٹھ جاؤ، آپ کی وجہ سے تشکیل ہو جائے گی، اور اگر 15 منٹ میں بھی بڑھا دوں تو آپ بیٹھے رہو، تھوڑی سی ہماری مدد کرو۔ اور یہاں تو نام وام نہیں لکھے جاتے، یہ تو ایسے ہی ماشاءاللہ کہہ دیتے، کون نام لکھ رہا ہے جلدی جلدی؟ وہ جو آپ کو جانا ہوگا تو آپ نام لکھواؤ گے، آپ تو 2 کرو 4 کرو 5 کا اشارہ کرو۔ ہمارے اتنے سیدھے لوگ ہیں، جب تک اس کو قبول نہ کرے وہ بیٹھتے ہی نہیں اور لے کے چل دیتا ہے 2 4، تو کون جائے گا؟ ایک بھی نہیں جائے گا انشاءاللہ۔ کھڑے ہو کے بتاؤ، اظہار فرماؤ، اشارے کرتے رہو اور بیٹھتے رہو، زیادہ کھڑے مت رہو، آپ کی برکت سے بہت خیر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جی ماشاءاللہ، تو سب 2 ہی دعا ہے ماشاءاللہ، عجب 5 جی 2 مہینے 2 ماہ ماشاءاللہ، 2 مہینے بیرون ایک نیت اکیلے کرنا، پوری جماعت کی نیت کرنا ہے، پوری جماعت بنائیں گے انشاءاللہ، اللہ بہت قبول فرمائے دوستو، بڑی ضرورت، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ بہت قبول فرمائے جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ بہت قبول فرمائے، ماشاءاللہ، اللہ آسان فرمائے۔ دوستو وقت کی ضرورت ہے، دوستو مستورات پر توجہ دینا وقت کی ضرورت ہے، جیسے حضرت نے بتایا، اللہ بہت قبول